جی شیخ مغیرہ, لیٹ می آسک یو دس بلنٹلی اینڈ ادر بردرز آر سیئنگ, میں کیا پوچھنے لگا ہوں, بٹ کویشچن بہت ویلڈ ہے, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, از واچنگ پورنوگرافی اے میجر سن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی, امام ابن حجر الہیثمی 10th century آف اسلامک کیلنڈر یہ اسکالر ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ میجر سینس کو لسٹ ڈاؤن کیا, اور ان میں سے انہوں نے ایک میجر سین جو ہے وہ کسی نان محرم کو شہوت کے ساتھ یعنی ڈیزائرفل یا لسٹفل نظروں کے ساتھ دیکھنا اس کو کنسیڈر کیا. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک میجر سن ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے. اور اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ کوئی مائنر سن ہے تو علماء کہتی ہیں اس کو اپنے آپ کو یہ کہنا چاہیے اور یاد دلانا چاہیے کہ ایون اگر آپ اس کو مائنر سن بھی کنسیڈر کر بھی لیں, پھر بھی کسی چیز کے بارے میں کنسسٹنسی مائنر سن کو میجر سن بنا دیتی ہے. تو اس میں خلاصی والی بات یہ ہے کہ اٹس اے میجر سن, اور میجر سن وہی ہے جس کے لیے کوئی نہ کوئی سزا ہے قیامت کے روز. اور آبویسلی یہ جن گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے وہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ دے آر آف کورس سبحان اللہ, اس پر میں آگے بھی ڈسکشن ہوگی کہ اللہ نے جو سزائیں ان کے لیے رکھی ہیں سبحان اللہ وہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک دس از اللہ اکبر. لیکن چلیں ہمیں سمجھ آ گئی یہ میجر سن ہے, بٹ سو مینی پیپل آر انوالوڈ ان اٹ, سو مینی پیپل, ایز ایف کہ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. بلکہ مجھے وہ ایک ویڈیو بھی یاد آ گئی, ایک پیٹ گوٹ کے نام سے ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, اس میں انہوں نے کچھ ڈرائنگز کے تھرو سبلیمنل میسیجز دیے. ایک ڈرائنگ یہ تھی کہ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ آگ سے مراد یہی تھی کہ پورنوگرافی ایڈکشن اینڈ پیپل آر انوالوڈ ان لسٹ اینڈ تھنگز لائک دیٹ. اور آپ نے کہا کہ اس کے امپیکٹ تو بہت ہی ڈیزاسٹرس ہیں. بٹ شیخ, ڈونٹ یو تھنک کہ people will get hopeless when we say it's a major sin, it increases the guilt because so many people are involved. مطلب ابھی میں کھول کے دکھا دوں آپ کو وائی سی کا چینل, یا ہماری ای میلز آپ ہی کھول لیں, اپنی کھول لیں, میرا تو خیال سب سے زیادہ یہی ایشو آ رہا ہے. تو what to do, آگ لگی ہوئی ہے, ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے. شہری بھائی, اس میں نا جو آپ نے ہوپلیسنس کی بات کی نا, میں بالکل سمجھتا ہوں اس بات کو. ہوپلیسنس عام طور پہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے لوگوں کے ہاں, اور خاص طور پہ جیسے سوالات ہوتے ہیں, کویسچنز ہوتے ہیں اس حوالے سے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ہوپلیسنس کے پیچھے ایک فالس نوشن ہے, اور وہ فالس نوشن اور بلیف یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں. میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں. یہ ہمیں نا یہ تھنکنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, میں بھی یہ کامن نیریٹیو ہے, ہم بار بار کہتے ہیں یار شہوات بہت زیادہ ہیں, اس دور میں کنٹرول کرنا آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. میرا خیال ہے یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہوپلیسنس بھی آتی ہے, اور اس سے نا ان ریئلسٹک بندہ اپنے سے پھر ایکسپیکٹیشنز بھی رکھ لیتا ہے اگر اس کو اوور کم کرنا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے فار ایگزامپل اس کو اوور کم کرنا ہے تو شاید مجھے کسی اور دنیا میں رہنا پڑے گا جا کے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ دیر آر پیپل, اور میں لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے اپنے ایکسپیرینسز رہے ہیں, میں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے. آلدو یہ مشکل ہے, اٹس اے چیلنج, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور اس کو اوور کم نہیں کیا جا سکتا, اور یہ جو ہے ہمارے یعنی اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, اور وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں, اور بہت سی ڈسکشن میں یہ چیزیں انشاءاللہ واضح بھی ہوں گی کہ بہت سے لوگوں نے بہت ورس کنڈیشن سے بھی جو ہے نا وہ الحمدللہ بہت سے لوگوں نے, میں تو گوروں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک ٹوٹل چھوڑا ہوا ہے. جی ایسے ہی. اور دیکھیں ان کے پاس تو وہ اس لیول کی اسپرچویلٹی اور شاید ہمارے وہ کانسیپٹس نہیں ہیں, لیکن مے بی ان کی ول پاور یا دے ریئلائز سم ہاؤ کہ وہ اس چیز سے نکل آئے. ربی, آئی ول لائک ٹو آسک یو کہ آپ کافی ملتے رہتے ہیں, ہمارے والنٹیئر ہیڈ بھی ہیں ماشاء اللہ, تو یوتھ آپ سے کافی ملتی ہے. آپ نے کوئی یوتھ ریسنٹلی دیکھے, ینگسٹرس کی بات کر رہا ہوں, ناٹ پیپل آف آر ایج جو میرڈ ہیں, ینگسٹرس ان میرڈ جو اس چیز سے بچے ہوئے ہیں, who can be an inspiration for others. دیکھیں آپ نے کوئی کسی نے کوئی سکسیس سٹوری اپنی شیئر کی؟ ریسنٹلی تو نہیں, لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک جو ہے وہ ٹین ایجر سے ملاقات ہوئی, جو آپ سمجھ لیں گے ابھی ایڈلٹہڈ میں ابھی وہ انٹر ہو رہا تھا. تو اس نے اپنی چیزیں شیئر کی میرے ساتھ, اور بڑی انسپائرنگ تھی اسٹوری کہ کس طرح وہ اس چیز میں آیا اور اس طرح اس نے اپنے آپ کو چھوڑا. لیکن اس کا جو اگر مین کریکس میرے سے پوچھے نا, وہ کریکس یہی تھا کہ اس نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ یہ میرے لیے پروڈکٹیو نہیں ہے,
کیونکہ اس نے پروڈکٹیوٹی کو سمجھا پہلے کہ میری زندگی میں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اوبیسلی اس کی اسٹڈی افیکٹ ہو رہی تھی, بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ افیکٹس ہیں, اس کے کانسیکوینسز ڈراسٹک قسم کے ہیں. تو اس نے سوچا یہ کہ مجھے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا ہے, اور پھر اس نے لیس ڈاؤن کیا کہ اب میں یہ کام کروں گا تو میری پروڈکٹیوٹی انہینس ہو جائے گی اور میرے ریزلٹس اچھے آنے لگ جائیں گے, جس میں اس کی اسٹڈیز بھی ہیں, اس کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر بھی ہے, اس کا اپنے ساتھ کیا بیہیویئر ہے, اس کے سبلنگس کے ساتھ, اس کے پیرنٹس کے ساتھ, اس کے ٹیچرس کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے. آبویسلی بیہیویئر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس چیز کے ساتھ. تو اس نے اپنے آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم چینج کیا, اور اس نے فیڈ بیک لینا شروع کیا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے. مطلب کہ اس نے 2 ویک اپنے پہ کام کیا, اور اس کے بعد اس نے فیڈ بیک لیے اپنے اسپیشلی سبلنگ سے, پیرنٹس سے, اور اپنے ٹیچر سے, اور جو اس کے کلاس فیلوز تھے. اور پھر اس نے لسٹ ڈاؤن کیا کہ اب کون کون سی چیزیں مجھے اور بہتر کرنی چاہیے. لیکن اس کو تقریباً 6 ماہ سے زیادہ اس کو لگے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور الحمدللہ ہی از سیف. یعنی he took the ownership, اور he realized he needs to be productive, and this helped him a lot. حماس, میرا آپ سے بلنٹ سوال یہ ہے کہ ڈو یو تھنک کہ آج کے دور میں, جیسے مغیرہ نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بچ سکتے, بٹ ڈو یو پرسنلی تھنک کہ آج کے دور میں ایک ٹین ایجر اس گناہ سے بچ سکتا ہے؟ جی ایبسولوٹلی بچ سکتا ہے. وائی ڈو یو تھنک دیٹ؟ دیکھیں, ایون جب ہم گروئنگ اپ تھے نا, کچھ ہم جانتے تھے کچھ لڑکوں کو, ٹھیک ہے نا, اور وین دے سے سم تھنگ وی ریئلی, آپ بلیو کر سکتے تھے کہ یہ جو بندے کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی اسٹوریز یہ شیئر کی تھی کہ بھی میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا, یا نہ دیکھا, نہ یہ کیا وہ کیا, اور وہ ان کا مینس لیول آف کنٹرول باقی ان کی ایکٹیویٹیز میں بھی نظر آتا تھا. یو کین ٹرسٹ. اب لوگ نا بہت زیادہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ اٹ کین بی یو آر لائنگ, اور یہ وہ چیزیں, یا اس طرح کی چیزیں, یا ایکسپوز نہیں ہوا. دیکھیں, ایون اف اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ ایکسپوز ہوا یا کوئی بھی ہوا, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس یہ ابیلٹی بالکل ہے, کیونکہ باقی جس طرح اگر فرض کریں کہ عادتات ہیں یا امپلس کنٹرول ہے یا اس طرح کی چیزیں, ان سے ریکوری ہو سکتی ہے, تو یہ بھی کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ جسے کنٹرول ہو سکے. اور اسپیشلی بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو ٹین ایئرز ہیں اس میں زیادہ ایزی ہے, میں یہ کہوں گا. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے, لیکن ٹین ایئرس میں اس کو کنٹرول کرنا بھی زیادہ ایزی ہے. اس کی وجہ سے کہ جو بچہ ہے نا, اس کے پاس بہت زیادہ وہ مطلب یعنی ایکٹیو برین ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے اس کے پاس سیلف کنٹرول, اور اس کی بھی ایبلٹی جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے. جو بندہ ایکشن اورینٹیڈ جتنا زیادہ ہوتا ہے نا, اتنا زیادہ اس کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی, اپنی چیزوں کو اور اپنی عادات کو سیٹ کرنے کے لیے اپنے فارمیڈیبل ایئرس کے اندر. بعد میں وہ چیزیں پکی بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, ایون دو بعد میں بھی چھوڑ سکتی ہیں, لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے, آئدر آپ وہ ویل میں جمپ کریں گے یا پھر آپ اسے باہر نکل کے رہیں گے. ویری ہوپ فل. علی بھائی, آئی ول ایڈ ہیئر کہ جس طرح اس طرح کا جو کویشچن ہے نا, میرے سے پوچھتے ہیں والنٹیئرز بھی پوچھتے ہیں, اور بھی کوئی جو جنرل کوئریز کے لیے لوگ آتے ہیں وہی پوچھتے ہیں, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں, اسپیشلی جو اس ایج کے ہوں, ٹین ایجرس کو میں یہی بات کرتا ہوں, ایڈوائس بھی کرتا ہوں. اسکول میں بھی جب تھا کہ آپ کی جو ایج ہے وہ لرننگ کی ایج ہے, جو بھی لرن کریں گے وہ آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. اور اس میں اگر آپ پروڈکٹیو چیزیں لرن کر لیں گے, اوبویسلی آپ ایڈ کر لیں گے, ایکسرسائز کر لیں گے, اسپورٹس کر لیں گے, اور اپنی انرجیز کو اپنے چینلائز کرنا ہے. ہم چینلائز نہیں کرتے. اب انرجیز اتنی زیادہ ہیں, بچہ کہتا ہے میں کیا کروں. اگر بچے کے پاس پیرنٹس اس کو اگر نہیں فوکس دے رہے, یا اس کے اوپر کوئی جو ہے اٹینٹیو ہی نہیں ہے پیرنٹس, تو اوبویسلی بچہ گھر پہ ہے, اس کے پاس صرف ایک ایکٹیویٹی ہے, وہ فون کی ایکٹیویٹی ہے. اب وہ اس کو میکسیمم طریقے سے اپنی انرجی یہاں پہ لگائے گا. اگر وہ اپنی انرجی چینلائز کر لے گا, اسپورٹس میں کر لے گا, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں الحمدللہ اس ایج کے اندر, تو اس کا برین یہ لرن کر لے گا کہ تم نے یہ چیزیں کرنی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن اگر وہ اس ایج میں پورے 2-3 سال تک یہی کام کرتا ہے, گھر جاتا ہے فون یوز کرتا ہے, پیرنٹس کے لیے اس کا بریک ٹائم کیا ہے فون. اس نے اسٹڈی کر لی, اب آپ گیمس کھیل لو, اسٹڈی کر لی, اب آپ فون استعمال کر لو. تو وہ بار بار ایکسپوز ہو رہا ہے فون کے ساتھ, اور اپنی انرجی میکسیمائز طریقے سے یوٹیلائز کر رہا ہے فون کے ساتھ. تو پیرنٹس بھی اور اگر ہم لوگ بھی ان کو ڈائریکٹ کر سکیں کہ اپنی انرجیز کو چینلائز کریں اچھے طریقے سے, تو آبویسلی بہتری آئے گی, کیونکہ اس کا برین اس ایج میں 3-4 سال 5 سال تک یہ لرن کر چکا ہوگا کہ جب بھی آپ کے اندر پاور, آپ کے اندر انرجی ہے, تو آپ نے یہی ایکٹیویٹیز کرنی ہے, اور پھر اپنے آپ کو اپنے انرجیز کو ڈرین کرنا ہے. مغیرہ, انہوں نے بڑا اچھا دونوں نے ایک پوائنٹ مینشن کیا کہ ٹین ایج میں جو ہے نا وہ زیادہ ایک سیلف کنٹرول اور قوت بھی زیادہ ہوتی ہے. اف دیر از چانس ٹو گیٹ ان ٹو لسٹ, دیر از آلسو دا چانس ٹو کنٹرول اٹ. اور میں تو اس کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک بیماری ہے, دیٹس فار شیور, اور اس کو ہم بیماری ہی ٹریٹ کریں تو بہتر ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کوئی بھی بیماری نہیں بھیجی کہ اس کا علاج بھی موجود ہے. کانٹیکسٹ حدیث کا ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کا بھی علاج ڈیفینیٹلی موجود ہے. وٹ ڈو یو تھنک؟ کیونکہ ہم کافی یہ مینشن تو کرتے رہتے ہیں کہ بڑا فتنہ ہے بڑا فتنہ ہے, لیکن سلوشن اورینٹیڈ ذرا کم ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں آج ہم پیور اس کو سلوشن اورینٹیڈ بنائیں ڈسکشن کو. تو ٹین ایجر, پہلی تو بات ہم یہ ڈسکس کریں کہ ٹریگرز کیا ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا پتہ بھی لگ جائے. آئی بلیو لونلینس از اے ہیوج ٹریگر, اور اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں بورڈم کو. بورڈوم کو, یس, لونلینس, بورڈوم. پھر شیطان ایسے انوالوڈ ہے کہ کوئی فرسٹریٹنگ ایونٹ ہو, کوئی اینگری آپ ہو جائیں کسی بات پہ, پیرنٹس کی کوئی بات بری لگے, تو ان اسپائٹ آف ایموشنلی بائی شوئنگ ایموشنل انٹیلیجنس ٹیکلنگ دیٹ ایونٹ, یا بائی میکنگ دعا ٹو اللہ کہ اللہ میرے معاملات ٹھیک کر دے, شیطان آپ کو اس طرف لے جاتا ہے کہ بھائی تیرے تو حالات ہی خراب ہیں, لہٰذا وہ ہوتا ہے نا پیسیو, اپنے آپ کو ٹارچر کرنا پیسیولی. تو لوگ پیسیولی اپنے آپ کو پنش کرنے کے لیے بھی اس طرف چلے جاتے ہیں. دس کوڈ بی اے ٹریگر. آئی بلیو ٹی وی سیریز اینڈ موویز آر اے ہیوج ٹریگر. جی بالکل ہیوج ٹریگر. اور اسپیشلی جو سانگز ہیں, بالی ووڈ سانگس تو جس طرح کے آج کل بن رہے ہیں, اللہ معاف کرے, وہ تو صاحب کے سامنے ہے, یوتھ بتاتی رہتی ہے ان کے لیرکس کس طرح کے ہیں, آڈیو پورنوگرافی ہے پوری, اور اوپر سے ان کی ویڈیوز کس طرح کی ہیں. تو لوگ جم میں جاتے ہیں, بتاتے ہیں جم میں بھی یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں, بہت ہی فضول ویڈیوز لگی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے بغیر ایکسرسائز نہیں ہو سکتی. تو میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑے ٹریگرز ہمارے یوتھ کو, تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ اچھا یہ ٹریگرز ہیں. اسلامکلی کیا ٹریگرز ہیں؟ قرآن اور حدیث میں کچھ ٹریگرز مینشن ہیں اس کے. علی بھائی جو آپ نے پہلی بات کی نا, میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم ڈسکشن کر لیں. آپ نے ایون دو پوائنٹر دے دیے, بٹ آئی تھنک دیٹس دا میجر کاز, اور وہ ہے بیسکلی آئسولیشن, خاموش, لونلینس, اور اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر دینا ایک اچھی کمپنی سے. ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہم لوگ بھی ٹین ایج سے گزرے ہیں, اینڈ دیر ور اے لاٹ آف چیلنجز جو ہمیں فیس کرنے پڑے, خاص طور پہ ہم لوگ جو کو ایجوکیشن میں پڑھے ہوئے ہیں, تو وی انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ یہ کس طریقے سے ڈیزائرز آپ کو اوور کم کرتی ہیں. بیسکلی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کا دماغ آپ کا ایمٹی ہے نا, آج کل کا جو بچہ ہے وہ ہی از کانسٹنٹلی لوکنگ آفٹر سم تھنگ, کوئی ایسا اسٹیمولس ہو جو اس کو پلیجر پرووائڈ کر سکے, جسے کہتے ہیں نا ڈوپ, اینڈ وہی ڈوپامین والی جو کہانی آپ سناتے ہیں عام طور پہ. تو یہ جو پلیجر سیکنگ کے جو ایک قسم کا ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا کہ ہمارے اندر وہ جو ایک تھی نا, ایک سیریسنس تھی, میچورٹی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے شروع سے, کہ یار ناٹ آلویز یو ہیو ٹو رن آفٹر دا پلیجر, کانسٹنٹ پلیجر کہ آپ جو ہے نا وہ لے رہے ہیں, ڈوزز لے رہے ہیں. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی جب بندہ تھوڑا سا بھی, میں نے دیکھا ہے کہ اس چیز سے یعنی آئسولیٹ ہوتا ہے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ جیسے پڑھائی کرنی پڑ گئی اس کو, اب ہی لکس فار سم تھنگ پلیزنگ. اب وہ نیچرلی نا اس کا دماغ اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ یار اپنے آپ کو پلیجر پرووائڈ کرو, کس طریقے سے. اینڈ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب بھی ہم کوئی سیریس کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا دماغ آلریڈی نا ایک ریوارڈ سسٹم کی طرف جاتا ہے. اب پڑھائی کے اندر ریوارڈ سسٹم کیا ہے, یعنی آپ نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے اوور کم, یو نیڈ این امیڈیٹ ریوارڈ. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی ریزنز جب بچے بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وی آر آکیوپائڈ اینڈ دے ڈونٹ ہیو دیٹ پلیزنگ ویز, یعنی دے ڈونٹ ہیو دوز ویز کہ جس میں اپنے آپ کو پلیز کر سکیں ایک اچھے اور رائٹ وے میں, تو نیچرلی وہ پھر ان چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ناؤ وی ہیو ٹو کائنڈ آف ریوارڈ آور سیلوز ان دیٹ وے. ان کا دماغ آٹومیٹکلی اس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئسولیشن اور اکیلے رہنا اور اپنے آپ کو پھر اس کی وجہ سے لونلینس, یہ چیزیں نا سب سے زیادہ پاورفل ہیں. جتنا انسان سوشلائز کرتا ہے, جتنا انسان اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کی مجلس میں رہتا ہے, فرینڈس کے ساتھ رہتا ہے, اور دیکھیں وہی والی بات ہے, تھراپیز کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی پورنوگرافی کے اگر آپ ایڈکٹ ہیں یا یو آر ایکچولی آر انیبل ٹو کنٹرول, تو اپنے آپ کو کبھی بھی نا وہ والا ٹائم نہ دیں, یعنی اپنے آپ کو آئسولیشن میں اکیلا پن نہ دیں. دوسری ایک اور چیز میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نے نا کچھ ہمارے ٹریگرنگ پوائنٹس ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا, جو ہمیں ٹریگر کرتے ہیں چیزیں. ایون کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ گھر کے اندر ایسی جگہ پہ کمپیوٹر پڑے ہونا, یا ایسی جگہ کے اندر آپ کا بیٹھنا بہت زیادہ جہاں پہ کوئی اور بندہ نہیں دیکھ رہا, یا آپ کی اسکرین جو ہے وہ دوسروں کی طرف سے چھپی ہوئی ہے,
تو یہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جس میں شیطان آپ کو نیچرلی, یا پھر اس طریقے سے پیرنٹس کا باہر چلے جانا اور گھر میں اکیلے ہونا ود انٹرنیٹ, یہ ایک نیچرل ٹریگر پوائنٹس ہیں جو ہر بندہ, یعنی چاہے کوئی بھی بندہ ہو, اس کو آتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے وہ آگے کنٹرول کر لیتا ہے, وہ اپنے آپ کو پازیٹیولی اس کو یوز کر لیتا ہے, ورنہ نیچرلی یہ وہ ولنریبل پوائنٹس اور کنڈیشنز ہیں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا پھسلتا ہے انسان. آئی تھنک کہ یہ کچھ جگہیں جو ہے نا یہ ریزنس ہیں جن کو ہمیں تھوڑا سا نا کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. حماس, وٹ ڈو یو تھنک ٹریگرز آج کے دور میں, کیا آپ کے خیال میں کیا بگیسٹ ٹریگر فار دس؟ اچھا علی بھائی, میں یہاں پر نا آپ کو اپنی تھوڑی سی اسٹوری, اپنی جو میری پرسنل اسٹوری ہے اس سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ جب میں ایز اے ینگ پرسن میں نے اس کو کس طرح ٹیکل کیا اور اپنے آپ کو ٹرین کیا. آل دو جب ہمارے گروئنگ ایئرس تھے نا, ہمارے پاس یہ اپرچونیٹیز کم تھی, میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا مجھے, اور ہمارے موبائل فونز, انٹرنیٹ, اور ہمارے پاس کنٹرول کے, لیکن ایون دو میرے پاس آئی تھنک 2006 یا اس سے پہلے ہی میرے پاس فون تو آ گیا تھا, مطلب یعنی اسکرین جس کے اندر انٹرنیٹ اور جس میں وہ والی چیزیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں اس کے باوجود جو ہے نا اس کا میں جو میتھڈ جو میں نے پرسنلی یوز کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک قسم کا سائیکولوجیکلی ٹرین کرنا ہوتا ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ چیز مینشن کی تھی, لیکن وہ یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ کیا حماس تمہارا ذہن اتنا کمزور ہے کہ یو ول, مطلب یعنی میڈیا جو بھی کہہ رہا ہے یو ول بائی انٹو اٹ, ٹھیک ہے, جو تمہیں جس طرف گیئر کرنا چاہتا ہے تو تم گیئر ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. آر یو دیٹ ویک, آر یو دیٹ, تم اتنے کمزور ہو, تم یہ ہو, مطلب میں اپنے آپ کو نا میں ریبیلیس اس میں لگ گیا تھا, میں نے ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کیا. میں نے کہا یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ میڈیا کی, اس کی, یہ کی مجھے اس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے, میں آ جاؤں اس کی باتوں میں اتنی آسانی سے آ جاؤں, ٹھیک ہے نا, نہیں, آئی ہیو ٹو ریبیل. اور وہ میں نے جو اپنی ریبیلیس نیچر اور وہ جو آپ کیا کہتے ہیں کہ کانٹریرین ایبلٹی ہے نا اس کو ٹریگر کیا, ٹھیک ہے, کانٹریرین نیچر کو. اور اس میں یہ تھا کہ وہ میں نے اس چیز پہ ٹریگر کیا کہ مطلب یعنی وائی شوڈ آئی لیٹ اٹ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, وہ آ رہا ہے, اگر میرے سامنے کوئی کیوں آتا بھی نا تو اس کے بعد میں اپنے مائنڈ کو کہتا کہ میں واقعی میں کمزور ہوں, آئی ایم ناٹ ویک, میں اپنا برین کو کیوں ان کے ہاتھ میں دوں, ٹھیک ہے نا, آئدر وہ میڈیا ہو, آئدر وہ آڈیو ہو, آئدر وہ کوئی بھی کیوز ہو, ٹھیک ہے. اور کیوز کیا ہوتے ہیں, پرائمری کیوز دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک آڈیو ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ویژول, ٹھیک ہے نا. یہ دو کیوز ہیں, آئدر ایک ویژول فارم میں آپ کے پاس یہ کیو آئے گا یا آڈیو فارم میں یہ کیو آئے گا آپ کے پاس. ان دونوں طریقوں سے یہ برین کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس میں ٹریگر ہونی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز کو سب سے پہلے آپ کو یہ جو ویژول کیو ہے اس معاملے میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا. اب ویژول کیو کیا ہوتے ہیں, ویژول کیوز جو ہیں وہ ادر دین میڈیا بھی, میوزک ہو گیا آپ کا, ہاں میوزک تو آڈیو ہو گیا نا, تو جو ویژول میں ہے نا, ویژول کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں کیسی کیسی جگہوں پر جا رہے ہیں, اگر آپ مارکیٹس میں جا رہے ہیں, اگر آپ وہاں واک کر رہے ہیں, وہااں پر وہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس, یونیورسٹیز, وہ تو جو آج کل ماحول چل رہا ہے, ینگسٹرز آتے ہیں میرے پاس جسٹ ٹو ایڈ اور وہ روتے ہیں آ کے, بالکل, وہ کہتے ہیں کہ جو ڈریسنگ ہمیں نظر آتی ہے, وہ ہم ایسی بات کریں تو آگے سے وہ سسٹرز وہ آگے سے کہتی ہیں کہ نہیں یہ تو آپ نظر آپ کی نظروں تو آپ کا مسئلہ ہے. تو وہ اب کیسے بندہ سمجھائے, وہ تو میلز ہی آ کے بتاتے ہیں نا اور وہی سمجھتے ہیں. اینی وے دیکھیں, ایون ایف اگر اس موقع پہ آپ موجود ہیں, آپ کو ڈال دیا گیا, آپ سمجھو کہ ہاں جی میرا ہی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھیں کہ ہاں ٹھیک ہے میرا ہی مسئلہ ہے, میں نے کیوں نہیں کنٹرول کیا, کیونکہ آپ وہ تو نہیں کر سکتے ابھی کرنٹلی. آپ کیا کسی کو دوسرے کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے آپ اپنے اوپر لیں, آپ اپنی سیلف کنٹرول کو اور مضبوط کریں اس نیچر کے ساتھ. مغیرہ, کسی دور میں حیا, اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں حیا سے بھی بڑا ہے, کیونکہ اف آئی لک ایٹ مائی چائلڈہڈ اینڈ مائی سیلف ڈیورنگ ٹین ایج, تو اتنی حیا تھی کہ جیسے وہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مووی میں کوئی سین آ جائے, بچپن میں دیکھتے تھے کزنس کے ساتھ, تو اتنی حیا تھی کہ یار نہیں بس آگے کر دو یا نظریں جھکا لو, دیکھا ہی نہیں جاتا تھا. یعنی وہ ایک اندر سے نا وہ چیز نہیں اٹھتی تھی کہ یار نہیں دس از سو بیڈ, دس از سو بیڈ. تو ڈو یو تھنک کہ دس جنریشن ہیز بین ڈی سینسٹائزڈ, یہ ایک ایجنڈا کے مطابق ڈی سینسٹائزیشن اکر ہوئی ہے, ڈو یو تھنک؟ علی بہت اچھا آپ نے پوائنٹ مینشن کیا ہے, اینڈ آئی تھنک دیکھیں وہ الیگزینڈر پاپ کی مجھے ایک نا بات یاد آتی ہے, اس کی ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتا ہے وی فرسٹ انجور دین پیٹی اینڈ دین وی امبریس. کہ نیچرلی نا اللہ معاف کرے شیطان کا بھی یہی پروسیس ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو نا ڈی سینسٹائز کرواتا ہے, یعنی فحاشی کو نا بہت زیادہ عام کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ بڑی سخت بلکہ کہا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, کہ وہ لوگ جو ہے وہ اموڈسٹ اور فحاشی کی چیزیں پھیلاتے ہیں
اور ان کو شائع کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اللہ تعالیٰ ان کو عبرت بناتے ہیں. تو اصل میں ہمارے دین میں, اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں گناہوں کی تشہیر کرنے کو ناپسند کیا گیا, چھپانے کا حکم دیا گیا. اور بہت سی احادیث ہیں کہ اپنے بھائیوں کے گناہوں کو چھپاؤ, اور اسی طریقے سے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سختی بھی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرتے. کل امتی معافی الا المجاہرین. تو یہ حدیثیں اس طرح کی موجود ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے بڑی بات, اور میرے خیال ہے سولوشن میں بھی ایک سب سے اہم بات یہ ہے جو میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں, جب وہ روتے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں نا, لٹرلی میں نے اپنے بڑے بڑے بھائیوں کو دیکھا ہے جو روتے ہوئے پورنوگرافی اور اس طرح کے مسئلوں پہ روتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کنٹرول نہیں ہوتی, ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. تو میں کہتا ہوں یہ آپ کا جو رونا ہے نا, ٹھیک ہے نہیں ہوتی ہیں اور آپ سے غلطی ہو جاتی ہے, میں آپ سے ایک کام آپ مجھے کر دیں. میں یہ نہیں کہتا آپ ان کو چھوڑ دیں, میں ان سے وعدہ ایک چیز کا لیتا ہوں, اور وہ وعدہ میں یہ لیتا ہوں کہ آپ یہ جو آپ کو یہ ایک گروٹیسک قسم کا جو آپ کا امیج بنا ان چیزوں کے بارے میں, اور آپ کو یہ ڈیٹیسٹیبل یہ فیلنگ آتی ہے اس چیز کے خلاف, اور آپ اس سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کو اس پہ گلٹ ہوتا ہے نا, مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ نے گلٹ کبھی ختم نہیں ہونے دینی, ڈیسینسٹائز اپنے آپ کو نہیں ہونے دینا. اور یو نیڈ ٹو کیپ آن ریمائنڈنگ یور سیلف کہ یار یہ غلط ہے اور یہ گندگی ہے, اور آپ نے اس چیز کو اتنی اہمیت دینی ہے. ویری پاورفل سولوشن. تو اگر آپ یہ, میں نے کہا یہ کر لینا, ایک وقت آئے گا آپ کو یہ کسی نہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کو نکال دے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں ٹو بی ویری آنیسٹ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شیطان کے نزدیک نا یہ آہستہ آہستہ یعنی بڑے بڑے گناہ آہستہ آہستہ نارملائز ہوتے رہتے ہیں. پھر انسان کو جب گلٹ ختم ہو جاتا ہے نا, پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی چلی جاتی ہے, روٹین بن جاتی ہے, اور معاشرہ چاہتا ہی یہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اچھا اس کا کیا سولوشن ہے کہ بندہ کہے گا کہ وہ چیزیں تو بمبارڈ ہوتی جا رہی ہیں, کیسے ہم اس گلٹ کو, اگین وہی والی بات کہہ رہا ہوں میں, اس چیز کو روکنے کا تو اوبیسلی حکم ہے ہی ہے, لیکن اس گلٹ کو کیسے اپنے آپ کو یعنی اپنے اندر نرچر کیا جا سکتا ہے, اس کے بہت سے ویز ہم انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے. ایک چیز یہ ہے کہ اوائڈ اینی وے جہاں پہ یہ آپ کو بہت زیادہ یعنی ایکسیس میں یہ چیز ملے, کیونکہ ڈیسینسٹائز تب یہ ہوتا ہے جب بہت زیادہ چیزیں آپ کو ایکسیس میں ملنا شروع ہو جائیں. مجھے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ ٹھنڈا پانی میری مروت کہتے ہیں انسان کی مین ہوڈ اور مینلینس جس کے اندر انسان اپنے آپ کو کمپوز کرتا ہے, اور ایک سیلف ڈسپلن, اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ ٹھنڈا پانی جو ہے نا میرے سیلف ڈسپلن کو ہارم کرے گا, میں ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دوں گا. یعنی ہی واز سو مچ, ہمارے اسلاف اس بارے میں بہت سینسٹیو تھے. آپ دیکھیں نظر کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا طریقہ کنٹرول کرنے کا وہ اپنی نظر کی حفاظت. بندہ کہتا ہے نظر سے کیا فرق پڑتا ہے, اصل میں نظر سے نا وہ آپ کی گلٹ کا لیول مینٹین رہتا ہے, وہ ڈیسینسٹائزیشن جو ہوتی ہے نا آپ اس کو روک رہے ہوتے ہو, بار بار آپ کی نظر نیچے, آپ کو بار بار. اچھا آپ دیکھیں, میں نے یہ خود عمل کر کے دیکھا ہے. رمضان المبارک میں نے ایک دفعہ یہ کیا کہ میں نے یوٹیوب ڈیلیٹ کر دی موبائل سے, اور میں نے کہا کہ میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے کیونکہ یوٹیوب میں نا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو نا نظر کی حفاظت نہیں ہو پاتی, جو مرضی کر لیں آپ کی وہ ریکمنڈیشنز میں آ رہی ہوتی ہے. اب تو فیس بک ریل میں اللہ معاف کرے ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہے فیس بک کے اوپر, اور اس طریقے سے وہ آپ کے. اچھا ویسے یہ سوری میں بات کرتا ہوں کہ یہی جو پوائنٹ ہے نا فیس بک ریل والا, دیکھیں فیس بک ایک میرے مین سوشل میڈیا مین فیس بک ہے, باقی نہیں ہے, باقی نہ انسٹاگرام ہے نہ ٹویٹر ہے نہ یہ نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مطابق وہ گیئر کر سکتے تھے اسے, کہ فار ایگزامپل جو آپ کو ایڈز آتی ہیں, جو وہ چیزیں آتی ہیں, یا اس کو بھی تھوڑا بہت آپ مطلب یعنی مینیج کر سکتے تھے, اور اپنے جو آپ نے فرینڈ لسٹ یا نیوز فیڈ میں بندے ایڈ کیے ہیں نا اس کے مطابق آپ کر سکتے تھے. تو وہ ایک ایلیمنٹ تھا. لیکن یہی جو آپ نے کہا ہے نا فیس بک ریل کے ساتھ, وہ ریل کے ساتھ اتنا وہ ٹریگر ہے, اور اس کو ہائڈ کرو وہ دوبارہ آ جاتی ہے. اور وہ پاپولر چیزیں ہیں, وہ ایسی نہیں کہ آپ اسے بہت زیادہ کنٹرول کر سکتے. اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے دین نے یہ باتیں کی نا نظر کی حفاظت, امام یعنی نظر کی حفاظت کے لیے یہ آپ نے جو چیزیں اوائڈ کرنا ہے, کہ مطلب اینی تھنگ نظر اپنی جھکانا. اور میں نے عمل کر کے دیکھا کہ رمضان المبارک میں نے کہا کہ میں نے فیس بک بھی نہیں دیکھنا, میں نے بالکل یعنی فیس بک کہہ رہا, میں نے فیس بک سے بھی بریک لے لی, اور میں نے نا اپنا یوٹیوب کو بند کر دیا, یوٹیوب ڈیلیٹ کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ رمضان المبارک میں نے ایکچولی, اور میں نے کانشیسلی مطلب میں جب باہر جاتا تھا میں کانشیسلی جاتا تھا کہ میں نے نظر نہیں پڑنے دینی, اور اگر لگ گئی میں نے فوراً جھکا لینی ہے. آپ یقین کریں کہ ایک مہینے کے بعد مجھے میرا گلٹ کا لیول اتنا بڑھ گیا کہ میری اگر کسی عورت پہ دوسری دفعہ نظر پڑ جاتی تھی نا, مجھے اتنی گلٹ اور اتنی شرمندگی ہوتی تھی, میں نے کیا دیکھ لیا. تو کہنے کا مطلب ہے یہ گلٹ اگر آپ ڈیسینسٹائز کر لیتے ہیں تو دیر از اے ٹائپ کہ آپ اپنے آپ کو ریسینسٹائز بھی کر سکتے ہیں, اور یہ سب سے ضروری ہے. اگر یہ ہے تو خیر باقی ہے. لیکن جی میں اگر آپ کے 2 سولوشن جو آپ نے دیے میں نے لکھے, میں انہیں ڈسکس کروں. ایک یہ کہ ڈونٹ گیو اپ,
اینڈ ریسینسٹائز یور سیلف. ڈیسینسٹائز تو ہو گیا, اور اس کے طریقے آپ نے یہ بتائے کہ آپ جو ہے نا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. گڈ ڈیڈ, میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوبصورت بہت اچھا طریقہ ایڈوائس رسول. آپ فوراً سے ریجوینیٹ کریں اپنے ایمان کو. اگر یہ سن خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے, پڑھیں کچھ ایسا لٹریچر پڑھیں کہ وہ ریوائیو ہو آپ کی چیز. اگر آپ گھٹنے ٹیک دیں گے, وہی جو شروع میں مغیرہ نے بات کی تھی, آپ ایکسیپٹ کر لیں گے میں ایڈکٹ ہوں, کیونکہ دیکھیں شیطان ہمارا دشمن ہے, اور میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر میرا کوئی دشمن ہے نا تو اس کے دو چیزیں میں کروں گا. ایک یہ اس کی ول پاور توڑوں گا, کنٹریز یہی کرتی ہیں, ایک اس کی ریسورسز کاٹ دوں گا. علی میں سوری آپ کی بات یہاں پہ ایڈ کرنے لگا. ابن قیم کہتے ہیں کہ ون آف دا بیس, میں اب یہ انشاءاللہ کچھ چیزیں پوائنٹ رکھوں گا. ابن قیم کہتے ہیں دا بیسٹ وے, یعنی سب سے پہلا طریقہ اپنی ڈیزائرز کو اوور کم کرنے کا اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنا ہے. سبحان اللہ, میں کہنے لگا تھا جسٹ ٹو ایڈ دیٹ پوائنٹ. اور بڑا فرق پڑتا ہے, آپ اپنی ول پاور کو ریوائیو کریں, آپ اپنے سے سیلف ٹاک کریں کہ نہیں میں نے کرنا ہے, میں نے کنٹرول کرنا ہے, وہ ریوائیو ہو جائے گا مغیرہ جیسے کا, اور ریسینسٹائز آپ ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ کہ نیور گیو اپ اینڈ کیپ آن فائٹنگ اینڈ کیپ آن ریوائیونگ. دوسرا جو آپ کے مجھے اس سے پتہ لگا کہ ٹریگرز کی سورسز کو کٹ کریں. کلین اپ یور سوشل میڈیا, کیوز کو کٹیل. میں ریسنٹلی اتفاق ایسا ہوا کہ انسٹا پہ میں نے ایک ینگسٹر ہے اس کا کمنٹ دیکھا, تو کبھی کبھی میں کھول لیتا ہوں کسی کا پروفائل جسٹ ٹو سی. تو میں نے بس ویسے ہی اس کا پروفائل کھول لیا, اینڈ آئی واز شاک ٹو سی کہ اس بچے نے, بچہ اچھا تھا, اس بچے نے اسلامک پیجز بھی جوائن کیے ہوئے تھے اور انتہائی گندے پیجز بھی جوائن کیے ہوئے تھے, اینڈ دیٹ ایکچولی شاکڈ می. اب مجھے اس پہ ترس بھی آیا کہ یار یہ اتنا بیچارہ پھنسا ہوا ہے, اور یہ دس از جسٹ ون تھنگ. یہ اب آڈینس سمجھے گی میں ہر ایک کا پروفائل کھول لوں گا, تو کھول بھی سکتا ہوں جسٹ ٹو چیک اپنے فالوورس. تو لیکن میں یہاں سے ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے گندے پیجز اویلیبل ہیں نا کہ آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ان پیجز پہ کیا ہے, کس طرح سے عورت کا فگر دکھایا جا رہا ہے, اور کیا کیا ہوتا ہے ان پیجز پہ, میمز کس طرح کی آتی ہیں, کیا کیا کنٹینٹ آتا ہے. یو ول بی شاکڈ. آپ کہیں گے کہ ہوپ لیس سچویشن ہے, اتنے زیادہ پیجز ہیں فیس بک پہ اور انسٹا پہ. تو مغیرہ نے جیسے کہا کہ ہماری ایڈوائس یہ ہے کہ پلیز کلین اپ دس. اگر آپ اسلامک لیکچر لے لیں گے, ایمان کی کوئی بات سن لیں گے, جو مرضی کر لیں گے, لیکن فوراً وہ پیجز آپ کے سامنے آئیں گے, وہ ٹریگر آئے گا, تو اسی وقت سارا کچھ آپ کا جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گا. تو ویری پاورفل 2 ایڈوائسز فرام مغیرہ کہ نمبر 1 ریسینسٹائز یور سیلف, ڈونٹ گیو اپ, اینڈ نمبر 2 کلین اپ یور, اوائڈ کیوز, کلین اپ یور سوشل میڈیا. ایسے دوستوں, ربی دوست جو ہے آئی تھنک وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس چیز میں آپ کو ڈالنے کے لیے. آپ کی جو کمپنی ہے, اور ایسی کمپنی جو آپ کے ایسے دوست جو اس چیز کو باقاعدہ ڈسکس کرتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں باقاعدہ. اور اوبیسلی آئی ریئلی فیل کہ دوست ہی آپ کے ہوتے ہیں جو آپ کو کھینچ کے اس طرف لے کے چلے جاتے ہیں. اور سب سے پہلا آپ کا انکاؤنٹر جو ہے نا پورنوگرافی میں, وہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے کسی دوست نے کرا, چاہے سگریٹ ہو چاہے کچھ ہو, اس میں سب سے پہلے ایک دوست ہوتا ہے. کیونکہ نا نیچرلی اگر ہم پورن کو پہلی دفعہ کوئی بندہ دیکھے نا تو اسے ایک گندی فیلنگ آتی ہے, مطلب وہ ہی ڈس لائکس دیٹ آئیڈیا, بہت گندا ایک گروٹسک قسم کا جو ہے نا بندے کی فیلنگ ہے. اور میرے خیال سے اگر آپ اس سے چھٹکارا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کا سنسیئر دوست, جس طرح آپ اوبیسلی ون آف دا سولوشن از دس کہ آپ کسی سے, کیونکہ اوبیسلی آپ کی ایک ایگو ہوتی ہے, ایک آپ کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے کہ آپ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتے. تو میرے خیال سے ون آف دا سولوشن از دس کہ آپ کسی سنسیئر بندے سے شیئر ضرور کریں, اور اس کو بتائیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہم بتاتے نہیں ہیں, اور وہ پوری زندگی گزر جاتی ہے اس طرح, اتنے سال گزر جاتے ہیں. اوبیسلی جب بتائیں گے تو اوبیسلی آپ کا دوست آپ کو سولوشن دے گا. اور میرے خیال سے کہ آپ اپنے دوست کو اپنا فون یا اس کو چیک دے دیں, اپنے پاسورڈز دے دیں, کوئی بھی ایسی آپ چیز کر سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا ایک سولوشن ہے کہ اپنے پاسورڈز دے دیں, اس کے پاس ہو. یا اوبیسلی کوئی اپلیکیشنز بھی ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں, یہ بھی چیزیں جو یوز کر سکتے ہیں کہ اپلیکیشن کنٹرول کر لیتی ہے آپ کے فون کو, اور اس کا پاسورڈ آپ کے دوست کے پاس ہوتا ہے, وہ چیک کر سکتا ہے آپ کی چیزوں کو. تو ون آف دا, یہ بھائی ہیں انہوں نے ہمیں سولوشن بتایا, تو بڑا اچھا سولوشن ہے. لیکن جو ون آف دا مین سولوشن جو مجھے نظر آتا ہے, اور میں نے یہ ریسنٹلی ڈی ٹاکس والا جو کیا, علی بھائی سے بھی شیئر کیا تھا, کہ لاسٹ منڈے میں نے یہی کیا کہ میں نے سارے سوشل میڈیا کو بند کر دیا, نہیں یوز کیا. اور وہ دن پتہ نہیں کتنے سالوں بعد یا کتنے مہینوں بعد مجھے اچھا لگا کہ یار کوئی بھی کام, کوئی انکاؤنٹر ہوا ہی نہیں ہے.
اوبویسلی فیڈ کی جب بات کی جائے, انسٹاگرام ایسی چیز ہے کہ آپ نے چاہے اچھے پیج لائک کیے ہیں, برے پیج لائک کیے ہیں, وہ وی ڈونٹ نو کہ وہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں اور ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. تو وہی مغیرہ بھائی والی بات ہے کہ آپ اس کی جو روٹ کوز ہے اس کو ختم کریں, کس طریقے سے چھٹکارا حاصل کریں, اور اپنے دماغ کو یہ سمجھائیں آپ کا مائنڈ لرن کرتا ہے. مائنڈ سائنس یہی کہتی ہے کہ اس کو لرن کروائیں, اپنے مائنڈ کو لرن کروائیں, اور ایک منتھ اس کو ٹارگیٹ دیں کہ ایک منتھ تم نے یہی کام کرنا ہے, کانشیسلی آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. لیکن دوست اچھا چنیں, کیونکہ اوبویسلی دوست آپ کو بہت, اور وہ کمپنی جو ڈسکس کر رہی ہوتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, باقاعدہ لڑکے ڈسکس کرتے ہیں کہ یار تو نے یہ اس پہ نہیں ہوئی, تو نے کاؤنٹر نہیں کیا, تو نے دیکھا ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ انفلوئنس یہی ہوتا ہے جو کہ فزیکل ہوتا ہے آپ کے سامنے پریزنس کے اندر, اور پھر وہ پیئر پریشر بھی ہوتا ہے نا. ٹین ایجر جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز دیکھ لی, اب ہم پرو بن گئے. دوستو اب بہت چھوٹے لیول کی بات رہے گی, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کھل کے ذرا باتیں کریں. تو میں آڈینس سے بھی ریکویسٹ کروں گا ذرا ہمت کر کے اب باتیں تھوڑی سی سن بھی لیں. دیکھیں, میں اس کی سٹیجز بھی آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے ایڈکٹس میں دیکھیں اور انہوں نے ڈسکس بھی کیا. بہت کھل کے ڈسکس کرتے ہیں لوگ, ٹرسٹ کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن فار دا سیک آف بینیفٹ آف ادرس میں بتا رہا ہوں. اٹ اسٹارٹس فرام سینگ, اینڈ دا نیکسٹ اسٹیپ از یو نیڈ سم ون ٹو ایکٹ اپون. اگر آپ کو فزیکل نہ ملے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک آن لائن چیز بہت زیادہ خطرناک لیول پہ چلی جاتی ہے. چیٹنگ سے اگلا اسٹیپ ہے سیکسٹنگ, پھر پھر ویسی کنورسیشن, تو پھر ویڈیو کالز, اور وہ بہت نیکسٹ لیول ہیں, بہت نیکسٹ لیولز ہیں. بندہ پھر نئی چیز ٹرائی کرنا چاہتا ہے, الٹیمیٹلی پھر اگر فزیکل ہو گیا ہے وہ تو پھر ایک نیکسٹ ہی لیول ہے. اس سے بھی آگے لیول ہے پھر گروپ میں, بڑا کچھ ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ایڈکٹ کی, سیکس ایڈکٹ کی ریکوری کی سٹوری سناؤں, اور اس میں کچھ حقیقتیں ہیں اور یہ اکنالج ہمیں کرنی چاہیے. پہلی حقیقت اس نے یہ بتائی ہے کہ آئی یوز ٹو تھنک کہ شادی کرا کے مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس نے کہا ہاں کنٹرول ہوا, بٹ اٹ ڈیڈنٹ انٹائرلی گو بیکاز میری اپروچ ٹھیک نہیں تھی. پہلی بات یہ اس نے کی. دوسری بات اس نے یہ کہا کہ آئی یوز ٹو تھنک کہ اگر میں بہت زیادہ اسپرچویلٹی کی طرف جاؤں گا اور اسکالرس میں بیٹھوں گا, علم کے ساتھ جڑوں گا, اٹ ول گو سم ہاؤ. یس, تھوڑا کنٹرول ہوا, اس نے انکار نہیں کیا اس کا امپیکٹ نہیں ہوا. شادی کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے, وہ تو حدیث ہے ڈیفینیٹلی, اور وہ کمپنی کا, اسکالرس کا, وہ بھی افیکٹ ہوا. لیکن ہی سیڈ کہ سم ہاؤ آئی وڈ فال مور ان ٹو اٹ سم ڈیز, اور میرا گلٹ اور ڈپریشن مزید بڑھتی کہ اب تو میں نے سلوشن بھی اڈاپٹ کر لیا, اب تو میں وہ بھی کر رہا ہوں, اس کے باوجود یہ کیوں نہیں جا رہا. تو دین ہی سیڈ کہ دیز 10 اسٹیپ دے ایکچولی ہیلپ می. یہ مسلمان ایک وہ لڑکا ہے, اس کی پوری اسٹوری میں نے نکالی ہے. تو وہ 10 ٹپس میں چاہتا ہوں باری باری ہم سب اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالیں. پہلی جو آپ نے بات کی, سیڈ گیٹ ہیلپ فرام ادر پیپل. اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز اٹس اے ڈیزیز, اینڈ ڈونٹ یو تھنک کہ یو ول بی ایبل ٹو فائٹ اٹ آل الون انلیس اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑی رحمت آپ پہ آ جائے, اللہ کرے. لیکن یہ کہ آپ ہیلپ اس میں لیں. وٹ ڈو یو گائز تھنک, یہ پہلی جو ٹپ اس نے دی. بالکل ایسے ہی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اصل میں نا, لیکن وہ پیپل جج, ڈونٹ یو تھنک پیپل ول جج. اصل میں نا میں سمجھتا ہوں اس میں اسٹیجز ہوتی ہیں. انیشیل اسٹیجز میں شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے, اور اس میں بھی میں بھی ایڈوائز کروں گا, کیونکہ انسان کے تھوڑی سی ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا نا, ایک بندہ اپنے آپ کو کسی لیول پہ دیکھتا ہوتا ہے, ایک ہی ہیز اے گڈ ویژن آف ہم سیلف, رائٹ. اور اس میں انسان نہیں پسند کرتا, اور وہ اتنا کھل بھی نہیں سکتا دوسروں کے ساتھ, اسپیشلی جب آپ کسی اچھی پوزیشن پہ ہوں, کوئی آپ ایک سکسیزفل اپیرنٹلی کسی سوسائٹی کے اندر ایک اچھے سکسیزفل ممبر ہو کسی کمیونٹی کے. تو ایسی سیرت میں میری نظر میں کوشش کرنی چاہیے کہ خود ہی انسان اوور کم کر لے. لیکن اگر سیویئر کیسز ہو جائیں, یعنی مسئلہ جیسے ایڈکشن کا ہو گیا, اینڈ اٹس ٹیکنگ, وہی آپ نے جو بات بتائی نا کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, یہ جو سیکشول کا, کہ یہ آہستہ آہستہ پرورژن کی طرف چیز لے کے جاتی ہے. اس میں نا اس میں وہ نہیں ہوتا, اس میں یعنی بورڈم بہت جلدی آ جاتا ہے. یعنی یو گیٹ بورڈ ایزیلی فرام ون اسٹیج ٹو دی ادر, اینڈ دین یو موو ٹو دی ادر اسٹیج. تو اس چیز کے لیے جب آپ دیکھیں کہ میں اب ایسی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو گیا ہوں جو میرے نزدیک بھی بڑی جو ہے نا وہ کوسچنیبل ہیں اور بڑی اسٹرانگ ہیں, دین آئی نیڈ ٹو گیٹ ہیلپ فرام دا پیپل. اور میں بہت زیادہ انکریج کرتا ہوں, خاص طور پہ ہمارے بھائی بھی ہیں کچھ ماشاء اللہ جو اس پہ ڈیلنگ کرتے ہیں, جو ان کی, تو میں ان کو الحمدللہ ان کے ساتھ میں ان کو کرتا ہوں. میں اس پہ بھی یہی ایڈ کروں گا. دیکھیں, ایک آپ کا جو سب سے کلوز کانفیڈنٹ فرینڈ ہوتا ہے نا, اس کو ضرور مطلب یعنی اپنے پول میں رکھیں, ٹھیک ہے.
یا جتنے مرضی آپ اسٹرانگ ہو یہ, لیکن آپ کے جو یہی جو سیلف رسپیکٹ والی بات ہے نا, اس میں تھوڑی سی اس کو بھی بوسٹ دیں, اس سینس میں بوسٹ دیں کہ میں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اپنی جو ول پاور اسٹرانگ ہوتی ہے نا, وہ بھی ایک طریقے سے ہوتی ہے جو جتنا آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پروگرس, یہ ایک جو کلوز کانفیڈنٹ ہے ایٹ لیسٹ اس کو اپنی اس پروگرس کے ساتھ ایسوسیٹ ضرور رکھیں. یہی دوسرا پوائنٹ اس کا ہے کہ اس کو اپنی پروگرس بتاتے رہیں. انفیکٹ اس نے لکھا ہے فائنڈ اے اسپانسر اینڈ کال دیم ڈیلی. اسپانسر ان دا سینس کہ دے آر ایکچولی لکنگ آفٹر یو, دے آر ہولڈنگ یو اکاؤنٹیبل, اور وہ آپ سے سوبرائٹی رپورٹ جو ہے وہ آپ سے لے کے ہاؤ مینی ڈیز یو بین سوبر, آپ کی رپورٹ کو فالو اپ کرے. مجھے اس سے بات یاد آ گئی کہ یونیورسٹی میں ہم ہاسٹلز میں کچھ لیکچرز وغیرہ رکھتے تھے اپنے رومز میں, تو وہ ہمارا ایک حلقہ ہوتا تھا, ہم سیرہ کی کوئی کتاب پڑھتے تھے, کچھ ایسی چیز کرتے تھے. تو ون آف دا جونیئرز وہ ٹک جاتا تھا میرے پاس اینڈ ہی ول ناٹ گو. اور میں تھوڑا سا کبھی کبھی ہوتا بھی تھا, بندے کو ظاہر ہے پرائیویسی بھی چاہیے ہوتی, روم ہمارا ظاہر ہے GIK میں تھا, سیپریٹ ہی تھا, میں تھوڑا سا ہوتا تھا. پھر میں اس سے پوچھتا تھا کہ خیریت ہے, وہ کہتا تھا نہیں علی بھائی میں پلیز آئی وانٹ ٹو اسٹے. تو وہ پھر بات کھلی, اس نے بڑی مشکل سے کھولی کہ نا میں پڑھ جاؤں گا اس گناہ میں واپس جا کے. بہت زیادہ اس کو ایڈکشن ہوئی تھی. تو دیکھیں ہی واز ایٹ لیسٹ ٹرائنگ, ہی واز ٹیلنگ می کہ یار پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں. میں اکیلا گیا تو میں گیا, اس لیے مجھے نا بس رکھیں. تو یقین کریں کہ جیسے مغیرہ نے کہا نا کہ اللہ کی مدد بھی آتی ہے جب آپ جیسچر شو کرو گے. پہلا جیسچر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے صحیح بخاری کی, کہ ہو ایور وانٹس ٹو بی چیسٹ اللہ ول میک ہم چیسٹ. جو بھی نیک اور یہ بننا چاہتا ہے, اپنی ماڈیسٹی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کروا دے گا. دیکھیں یہاں ایون یوتھ کلب کے آفس میں بھی کچھ بچے جو ہیں نا وہ اسی تھاٹ کے ساتھ بھی آتے ہیں, جو وہ مطلب ایسی کرٹیکل سچویشن میں ہوتا ہے, اور اس کرٹیکل مومنٹ پہ وہ آتے ہیں کہ مجھے بھائی یہاں کوئی رکھ لیں, میں کسی طرح سے نا میں بس اپنی انرجیز کو انالائز کرنا چاہتا ہوں. آتے ہیں وائز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کام نہیں ہے, ہمیں کام دے دیں, ہم چاہے ادھر بس بیٹھے رہیں. اوبویسلی ایک سیف اسپیس ہے. مغیرہ نیکسٹ انہوں نے جو ٹپ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ آپ اگلے آنے والے ٹائم کا نہ سوچیں, آپ اس دن کو سیو کر لیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ شیطان یہ کہتا ہے کہ نہیں تم تو فیل ہوئے پاس میں, اور سائیکولوجیکلی آئی تھنک اٹس ویری پاورفل, بہت پاورفل ہے کہ آپ جو ہے نا بجائے یہ کہ میں آج کر لیے تو کون سی بڑی بات کر لیے, تو وہ جو تھوڑی سی آپ کی سکسیس ہے بجائے آپ اس کو چیریش کر سکیں, آپ نہیں کر پاتے. اچھا اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو چیز میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی, اینڈ آئی تھنک ہمارے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہے ان سب کو ڈسکس کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس بات کا خوف رکھو کہ یو کین بی ایکسپوزڈ. اور میں آپ کو بتاؤں یہ گناہ جو ہے نا یہ چھپ کے کیا جاتا ہے, اور ڈیفینیٹلی, اور کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں اگر پورنوگرافی دیکھ رہا ہوں, ماسٹربیشن کو, اللہ معاف کرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے اوپنلی اس چیز کو کنفیس بھی کرتے ہیں, اور لیکن بہر پورنوگرافی کو تو شاید کر لیں, لیکن شاید دوسرے جو چیزیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں شاید اس کے بارے میں اتنے ووکل نہیں ہو سکتے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا وہ چھپایا ہوا ہے نا, یہ اللہ کی رحمت ہے, اینڈ ہی کین ایکسپوز یو اینی ٹائم. اور ایک وقت آتا ہے جب آپ حد سے بڑھ جاتے ہو نا, پھر اللہ آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس وقت ظاہر جب ایک, اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کی ریپیوٹ ایسی ہے جو آپ کبھی دوبارہ بلڈ نہیں کر پاتے. یعنی امیجن کریں کہ آپ سے ایک گناہ ہو گیا, اب یہ پوری زندگی کے آپ کے ساتھ نا ایک آپ کے سامنے وہ لگ گیا ہے, ایک ٹائٹل لگ گیا ہے, اب آپ اس کو جو ہے نا اوور کم نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے دین نے سلینڈرنگ پر بہت سختی کی ہے, اور جہنم کی وعید سنائی ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں, اگر آپ دیکھ لیں, کیونکہ یہ چیز جاتی نہیں ہے پوری زندگی کے ساتھ. اگر آپ نے غلط لگا لی اور لوگوں میں معروف ہو گئی تو لوگ پھر اس کے بارے میں زیادہ پوچھتے بھی نہیں ہیں, لوگ پھر نا اسے اوائڈ کرتے ہیں اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے. تو ابن قیم کہتے ہیں ہمیشہ انسان کو نا یہ چیز, یہ فیلنگ کہ یار اگر اللہ نہ کرے میں ایکسپوز ہو گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگی. اور کچھ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بڑے ایکسپوز بھی کیا, کچھ ریلیجس فگرس کو, جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کوئی ریلیجس فگر کو ایکسپوز ہوا اس طرح کے گناہ میں, اللہ معاف کرے, تو ایک دم اس وجہ سے پورے امت مسلمہ, ایون ٹو بی ویری آنیسٹ, ایک ریلیجس کمیونٹی کو پورا نقصان ہوا, اللہ معاف کرے. تو اللہ دکھاتا ہے اوبویسلی یہ چیز ایک دن میں, اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا انسان پہ بڑے رحیم و کریم ہے. انسان سے کبھی ایسی میسی غلطی ہو جائے ایک دفعہ دو دفعہ نا, اللہ اس کو کہتے ہیں چل کوئی نہیں جانے دیں. لیکن جب انسان کنسسٹنٹلی کرتا ہے اور گلٹ کے بغیر کرتا ہے, اوور کم کرنے کی نہیں کوشش کرتا, اور ایک قسم کی سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے, پھر انسان بغی جسے کہتے ہیں نا بغاوت کا شکار ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو پکڑتے ہیں. تو آئی تھنک اس چیز کے خوف. دوسری چیز ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت اہم چیز یہ ہے
کہ انسان نا پلیجر اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے نا سین مائنڈ ہونا, سینٹی بہت ضروری ہے. یعنی انسان جب بھی یعنی دیکھے نا کسی برائی کا, یعنی دل چاہ رہا ہے پورن دیکھنے کے لیے, تو انسان کو یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے پورن کے بعد نا ایک بڑی اسٹرانگ گلٹ کی فیل ہوتی ہے شروع میں ایٹ لیسٹ, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کنٹرول کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے انسان نا کمپیریزن کرے کہ یار یہ میں نے بھی دیکھا, یہ مجھے کتنی دیر کا پلیجر ہے, یہ میں اللہ معاف کرے کوئی زنا کرنے جا رہا ہے, صحیح 5 منٹ کی لذت ہے, 6 منٹ کی لذت ہے, اس کے بعد جو پوری زندگی کی تکلیف ہے وہ کتنی تکلیف زیادہ ہوگی, اور گلٹ اور پھر اللہ سے خوف, اور وہ جو سزا اگر اللہ نے پکڑ لیا تو, اور اللہ معاف کرے اگر اسلامی حکومت میں اس کی ایکچوئل سزا مل جائے تو وہ کتنی بڑی چیز ہے. اور اس کے مد مقابل اگر وقتی طور پہ پیشنس ہے جو تھوڑا کڑوا ہے, انڈاؤٹڈلی وہ کڑوا ہے, اس میں نہیں ہوتا, لیکن اس کے بعد جو انسان کو سیلف کنٹرول, آپ مجھے خود بتائیں, اب میں ایسی بڑی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں, کھانا بہت مزے کا پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے, اور آپ کا پلان ہے کہ میں نے ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے. اب آپ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے, سارے کھا رہے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اتنا کھانا کھاتے ہیں, آپ کو کیا لیول آف کانفیڈنس ملتا ہے, آپ لگتا ہے میں دنیا اچیو کر سکتا ہوں, یار کچھ کر سکتا ہوں. تو ایسے ہی موقع پر جب انسان کنٹرول کرتا ہے, صبر کرتا ہے, وہ کڑوا گھون پی لیتا ہے نا, اور اکیلا ہے, مثال کے طور پر اکیلا ہے, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, دیکھ سکتا ہے, اس 5 منٹ کو اگر وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے تو انسان کہتا ہے یار میں دنیا میں نے میں تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے. میں کہا اللہ بلال بھائی کو جنت نصیب کرے ماشاء اللہ, جس طرح وہ کھانے کے معاملے میں کنٹرول ہے نا ان کا, چکن کے معاملے میں میں کہتا ہوں کہ بلال عزیز کسی کا بھی نہیں ہے. تو یہ, اور ایک اور علی بھائی بڑی مزے کی بات انہوں نے کی جس کو آپ بہت اچھا ایکسپلین کر سکیں گے, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ایکچولی کامنٹ دیٹ. ابن قیم کہتے ہیں جب انسان یہ اس طرح کا کام, پورنوگرافی, یہ کوئی میسٹربیشن, یہ اس طرح کے کام کرتا ہے نا, انسان اپنی نظر میں گر جاتا ہے. انسان کو نا بہت اپنے آپ, دیکھیں میں نے جیسے کہا نا, ہر بندہ اپنے آپ کے بارے میں ایک اچھا ویژن رکھتا ہے کہ یار میں, اور امیجن کرتا ہے کبھی اکیلے میں ہوتا نا کہ یار میں ہوں, لوگ میرے, یعنی میں ایک بڑا آدمی ہوں, یعنی, اور انسان پوری زندگی اس سیلف ریئلائزیشن یا ایکچولائزیشن کی کوشش بھی کرتا ہے. بالکل ٹھیک. ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ انسان کی ورتھ کیا ہے. انسان, اللہ نے انسان کو کتنا اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے تو یہ جانوروں, انسان کو نا ایک فیلنگ ہوتی ہے, اینیملسٹک فیلنگ, کہ یار یہ تو جانوروں کا لے کام تھے, کیونکہ جانور نہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو انسان کی جو سیلف اسٹیم کو جو دھچکا لگتا ہے نا, انسان کو چاہیے کہ اپنی ورتھ یاد کرے کہ میں کس مخلوق, میں اللہ کا کیا بندہ ہوں. اینڈ ہی شوڈ تھنک کہ شیطان مسٹ بی لافنگ ایٹ می رائٹ, کہ یہ دیکھو یہ کس گری ہوئی اسٹیٹ میں یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, یعنی اتنی نیچ اسٹیٹ ہے. جب یہ ینگسٹرز آپس میں سیکشول چیٹس کر رہے ہوتے ہیں یا تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, دے شوڈ جسٹ اسٹاپ ان دا مومنٹ اینڈ تھنک تھوڑا سا سائڈ پہ آ کے کہ اف آئی لک ایٹ مائی سیلف وٹ آئی ایم آن ارتھ ایم آئی. لیکن قرآن مجید میں آتا ہے ایسا بندہ جو اپنی خواہشات کو فالو کرتا ہے, اس کی مثال کتے کی طرح کی ہے. اٹس لائک اے ڈاگ, اٹس لائک, یعنی امیجن کریں کہ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او, یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو ڈسکرپشن بیان کی ہے نا, جو فیلنگ ہے نا کہ انسان کو احساس ہونا چاہیے. اور اس سے مجھے ایک اور پوائنٹ یاد ہے, ابن قیم ایک اور پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ریئلائز, وہ نا ایجوکیشن بھی حاصل کرے شیطان کے ٹریپس کے بارے میں. میں لٹرلی آپ سے بھی دیکھا ہوگا, مجھے کئی خواتین نے ایسے میسیجز کیے کہ وہ بندہ مجھے کرنا چاہ رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے اپنی نیوڈز بھیجو فار ایگزامپل, اور وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھو تم ایک بندے کا دل دکھا رہی ہو, اور دل دکھانے سے جو ہے نا اللہ ناراض ہوتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ کہیں یہ میں گناہ کا کام نہیں کر رہی. مطلب لٹرلی آئی واز لائک شاک کہ یار یہ سبحان اللہ کیا چیز ہے. ایسی اس طرح کے نا یہ شیطانی ٹریپس ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننے کی بھی ضرورت ہے, ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ سسٹرس میں بتا دوں کہ کلیئر جھوٹ بولتے ہیں, یہ کلیئر جھوٹ, obviously کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, پھر وہ بلیک میلنگ پہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ آپ ٹریپ میں مرنے دیں, مرتا تو کوئی بھی نہیں. تو وہ اپنی بیچارگی ظاہر کر کے, ظاہر ہے وہ بھی جس اسٹیٹ میں ہوتا ہے شیطان پورا چھایا ہوتا ہے, تو یہ ڈونٹ ڈو دس, یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اٹس اے ٹریپ, اور وہ باقاعدہ آپ کو ٹریپ کر رہا ہے, تو کلیئرلی یو شوڈ رش اوے, رن اوے. وہ جو ذلت کا احساس ہے نا, انسان دیکھے کہ اچھا میں اپنے آپ کو اس طرح امیجن کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل میں اوور ویلمڈ ود ڈیزائر ہوں, اس وقت انسان واقعی جانوروں کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے. انسان ذرا ایک اسٹیپ نکلے, باہر نکلے اپنے آپ سے, اور کہے کہ یہ میں بندہ ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں, میں اس بندے کے بارے میں کیا سوچوں گا. اگر میرے سامنے ایک بندہ اس وقت اس کا یہ حالت میرے سامنے آ جائے تو میں اس کے بارے میں کیا سوچوں گا. انسان کہتا ہے یار میں ایسا ہوں, انسان کو نا شرمندگی ہوتی ہے. اور ری سینسٹائز ہونے کا ایک بڑا پاورفل ٹپ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ری سینسٹائز ہو جاتا ہے. ایک خیال جو ایکچولی یہ خیال جو تھا میرے دماغ میں بھی آتا تھا, اور اوبیسلی جب بندہ چینج کی طرف آتا ہے کسی بھی برے کام سے, بری کمپنی سے,
اور اکثر جب بات ہوتی ہے کاؤنسلنگ وغیرہ میں بھی یا کوئی بھی بھائی آتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو ان کو یہ ضرور خیال دیتا ہوں, ان کے کوشش کرتا ہوں کہ یہ خیال ٹرانسفر ہو جائے کہ آپ یہ سوچیں کہ اتنی جلونی حرکت ہم کر رہے ہوتے ہیں, اتنی غلیظ حرکت ہم کر رہے ہوتے ہیں اس مومنٹ پہ, چاہے وہ گالی ہے, چاہے وہ سگریٹ ہے, چاہے وہ پورنوگرافی ہے, چاہے وہ میسٹربیشن ہے, ایسی چیز جس میں اتنی غلاظت ہے اس مومنٹ پہ آپ کا انتقال ہو جائے, اللہ معاف کرے. سبحان اللہ. ہمارے معاشرے میں تو ایسے لوگ ہیں وہ کہیں گے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا, ایسی ہماری مینٹیلٹی ہے معاشرے کے اندر. تو آپ کا نہ آپ کو دنیا بھی نہیں ملی اور آخرت تو ویسے ہی آپ کی تباہ ہوگی, اور پوری کی پوری زندگی لوگ آپ کے بارے میں یہی سوچیں گے اور آپ کے بارے میں جنریشنز بتایا کریں گے کہ وہ ایک فلاں تھا اور اس کا اس طرح انتقال ہوا, کیونکہ ہمارا معاشرہ نگیٹو ہے. نگیٹو بات کو لوگ ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں, پازیٹیو کو کم کرتے ہیں. تو کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ لوگ, اور اوپر سے ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں بالکل وہ ایسی چیزوں کے لیے تو بریکنگ نیوز ہوتی ہے, تو کیا ہوگا آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جائے. ایک اور چیز میں پوائنٹ ضروری کر دوں کہ معاشرہ نہ بھی ہونا, اوور آل ہیومنس کے ہاں یہ بیہیویئر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے بھی. میں بات ہوں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری جو ان کی ہمارے جو کاؤنٹر ہیں نا لبرلس وغیرہ, ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو نارملائز کر دیں گے نا تو وہ گلٹ والا ایلیمنٹ سب کے اندر ختم ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں, ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہے کہ ایون اف اگر فرض کریں کر بھی لیتے ہیں, اس لیول تک لے بھی جاتے ہیں, لیکن لوگوں کے جو ایکچوئل اوپینینز ہیں آپ کے بارے میں وہ اسی طرح کے ہی رہتے ہیں. ایون کہ دیکھیں یہ تو ایک مسلمان کی بات الگ ہے, ایون کہ جو نان مسلم بندہ بھی ہے اس کے ساتھ بھی اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس اسٹیٹ کے اندر, وہ کیا سوچے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایون نان مسلمس کی اس طرح کی حالات ان کے ساتھ انتقال ہو, ان کے بارے میں کوئی اچھا اوپینین یا ان کی عزت تو نہیں رہتی ویسے, کہ چاہے جس مرضی آپ اوپن سوسائٹی کے ہوں. ہمارا سب تو اتنی خطرناک اسٹیٹ آ چکی ہے. آپ نے کہا کہ گورے تو ٹوٹلی سکم کر چکے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں, بلکہ میں اپنی یوتھ کو کہتا ہوں کہ واحد تم ہی تو کھڑے ہو اس سسٹم کے خلاف. مسلمان ہی اب ماڈیسٹی کی بات کر رہے, گورے تو کب کے سکم کر چکے, بلکہ وہ تو اب اوپن میرجز کے بھی قائل ہیں. کہتے ہیں اس میں کیا ہے, میری وائف اگر کسی اور کے ساتھ افیئرس چلاتی ہے تو یہ اس کا ایک ٹھیک ہے نیڈ ہے میرے ساتھ, یا پھر یہ میری کمی ہے کہ میں نے اس کو نہیں. وہ کہتا ہے میں بھی چلاؤں گا, یہ بھی چلائے گی, ہم دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اور بچوں ہماری ایک نیڈ اس طرح بھی پوری ہوتی ہے تو ہونے دیں. پھر فرینڈز ود بینیفٹ کا کانسیپٹ وہ تو کب سے چلا آ رہا ہے, اب تو وہ یہاں بھی ہمارے لوگ بھی کوٹ کرنے لگے میں, اس میں کیا. پھر جو ہے پلوٹونک ریلیشن شپس جو ہے وہ بھی, تو کیا کیا چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. بٹ میں یہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو, مسلمان یوتھ کو, کہ تم ہی تو کھڑے ہو اس سسٹم کے خلاف, اس گند کے خلاف. اگر تم سکم کر گئے تو پھر کون کھڑا ہوگا, پھر تو یہ اوور پاور ساری چیز کر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان پیدا کرتا رہے گا انشاءاللہ جو اس کے خلاف کھڑے رہیں گے اور جو جمے رہیں گے اس کے آگے, اور وہ مرنا پسند کریں گے لیکن یہ کہ گندے کنویں سے پانی نہیں پسند کریں گے. ایون کرسچن یوتھ نے بھی بہت ریٹیلیٹ کیا ہے وہاں پر ویسٹ کے اندر, یہ جو ان کی جو حرکتیں ہیں ان کے خلاف, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. بالکل جو بھی بینیفٹ ہیومینٹی کو کرے گا ہم, وہ چاہے جو بھی ہے اس کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ. آپ پلیز برو, ایک ادھر کلیئرٹی بڑی ضروری ہے کہ ہم یوتھ کو یہ ضرور ڈیفائن کریں کہ لسٹ اور لو جو ہے نا وہ اس میں بائفرکیشن کیا ہے, ڈفرینسیشن کیا ہے. کیونکہ ایک بندہ جب آپ سے, اوبویسلی ایک بندہ آپ سے بات کر رہا ہے, میل فیمیل سے بات کر رہی ہے, فیمیل میل سے بات کر رہی ہے, تو وہ جو چیٹنگ ہے, وہ جو ورڈز ہیں, وہ جو ایمبینس ہے, وہ جو ایک کرائٹیریا ہے, کیا وہ واقعی لسٹ فل ہو رہا ہے, وہ لو فل ہو رہا ہے, یہ چیز ڈیفائن کرنا بڑی ضروری ہے. کیونکہ کچھ کبھی نئے جو اگر نیا انکاؤنٹر ہوتا ہے تو بچوں کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ مجھے یہ چیز کہاں پہ لے کے جا رہی ہے. جو بھی یوتھ میں چل رہا ہے ہی لسٹ. میں تو نہیں مانتا کہ کوئی بندہ مجھے آ کے نہیں جی یہ لو ہے. لو تو اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں یہ تو پڑھا ہی نہیں ہماری یوتھ نے کبھی. 100% لسٹ ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ جیسے مجھے ایک ینگسٹر آ کے کہتا کہ میں نے کہا چھوڑ دو بات کرنا, کہتا چھوڑ دیا تو وہ کسی اور کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی, بھاگ جائے گی. یہ لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں اگر میں نے کٹ آف کر دیا وہ تو پھر سر وہ پھر کیا مجھے بھول جائے گا. تو میں نے کہا یہ کون سا لو ہے, یہ تو پھر ہے ہی لسٹ. یہ تو لسٹ میں ہوتا ہے کہ اگر میں نے رابطہ توڑ دیا. لو تو جو ہے وہ تو ڈسٹینس میں بھی جو ہے بندہ جو ہے وہ سنسیئر رہتا ہے, لوئل رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے ان کے لیے. اچھا, اس میں علی آپ کی اجازت سے میں اگر کہوں حماس کہ پورنوگرافی کے بارے میں نا بہت زیادہ سو کالڈ اکیڈیمیا کے اندر یہ ڈسکشنز سٹارٹ کی گئی ہیں
کہ پورنوگرافی کے جو ڈیٹریمنٹل افیکٹس ہیں نا وہ ہماری پرانی ریسرچز ہیں, نئی ریسرچز کے مطابق یعنی دیر از اے بینیفٹ, اور ماسٹربیشن کے فوائد اور اس طرح کی چیزوں کے فوائد کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچز سو کالڈ ریسرچز بھی آ رہی ہیں. میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کریں, ڈسکشن کریں اس پر. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پر نا ہماری تین ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں انٹرنیشنل, جو کہ سائیکالوجی اور ان کے ڈس آرڈرس پہ ورک کرتی ہیں. اس میں سے ایک ICT اور اس کے علاوہ DSM جو ہے جو کہ امریکن کی ہیں. ان سب کی جو ہے نا, آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں اس سے پہلے, یہ سننے سے پہلے, کہ اس پوری انڈسٹری کے پیچھے یہ $multi-billion انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو ریسرچ کے لیے پیسہ پمپ ہوتا ہے, جو لوگ خریدے جاتے ہیں, جو سائنٹسٹ بھی بکتا ہے اور بہت ایزیلی بکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اپنی چیز میں ذہن میں رکھیں یہ سنتے ہوئے. ان جتنی بھی میجر آرگنائزیشنز ہیں نا, ان کے نزدیک وہ اس کو ایز اے ڈس آرڈر نہیں کلیریفائی کرتے, کہتے ہیں یہ ڈس آرڈر نہیں ہے, یہ ایڈکشن نہیں ہے, یہ ایٹ لیسٹ ایڈکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور نہ DSM نے اس میں ڈالنے کی, کیونکہ حالانکہ اس میں کاؤنٹر پریشر آ رہا ہے کئی دفعہ, کاؤنٹر اس میں بلکہ وارفیئر چل رہی ہے. کچھ انڈیپینڈنٹ اکٹھے ہوئے ہیں لوگ اور وہ کاؤنٹر ریسرچز کو کریں, ان کی فیک ریسرچز کو کریں. مطلب اب یہ کرنٹ بیٹل چل رہی ہے ود ان ایکیڈیمیا. کے نام اگر آپ بتا دیں وہ جو آرگنائزیشن, ایک تو کووننٹ آئز میرے ذہن میں, ہاں جی کوونٹ آئز ہے, فائٹ دا نیو ڈرگ, ٹھیک ہے. ایک یہ ہے, ایک ہے نو فیپ, ٹھیک ہے. ایک ہے اپنا یور برین آن پورن, ٹھیک ہے. یہ 3-4 جو ہے نا, ان کی پوری ویب سائٹس ہیں اویلیبل, اور یہ نا ان ریسرچ کو بھی کاؤنٹر کرتی ہیں اور آپ کو کاؤنٹر ریسرچز بھی دیتے ہیں. ایون آپ کو پھر اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے اکیڈیمک ڈھونڈنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ فار ایگزامپل جو اس طرح کا کوئی, کیونکہ ان کے پیچھے کوئی ریلیجس بھی وہ نہ ہو, کیونکہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چونکہ دین کی طرف سے ان کی موٹیویشن ہے, یہ خراب کر رہے ہیں, یعنی یہ ٹیمپرڈ ریسرچ, یہ ٹیمپرڈ ریسرچ ہے. ہم کہتے ہیں آپ کے پیچھے $multi-billion ریسرچ ہے, آپ کی بھی ٹیمپرڈ ریسرچ ہے. لیکن اینی ہاؤ پھر ہمیں نا یہ بڑی مشکل سے اس میں ڈھونڈنے پڑتے ہیں وہ بندے جن سے ہمیں وہ اکیڈیمکس میں ملیں, جو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس کی ریکگنیشن جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس وجہ سے نا یہ آپ نے کہا تھا 3 ٹائپس آف آرگنائزیشنز ہیں. ہاں جی, وہ مطلب یعنی مین میجر 2 یہی ہیں, ایک جو WHO بیک اپ ICT انٹرنیشنل والی, اور دوسری DSM جو کہ امریکن ہے, ٹھیک ہے. یہ 2 ذہن میں رکھیں. ان کے ہاں بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ انکلوڈ کریں ایز اے ڈس آرڈر, دوسرے کہہ رہے ہیں ڈس انکلوڈ کریں. کیونکہ یہ آرٹیکلس بہت زیادہ میں نے گو تھرو کیے, کیونکہ میں اس پہ تھوڑا سا لکھ رہا تھا. ینگسٹرز کوٹ بھی کرتے ہیں, کہ وہ کوٹ کرتے ہیں کہ دس از ناٹ اینی مور, دس از ناٹ ایڈکشن. پہلی بات ایڈکشن کے اوپر بات کرتے ہیں, پھر دوسری بات یہ کرتے ہیں چلیں ایڈکشن نہ بھی ہو, ایڈکشن کی وہ اسٹرنجنٹ ڈیفینیشن جو عام طور پہ سائیکالوجی میں کی جاتی ہے, اگر اس پہ نہ بھی کرتا ہو تو اب تو اس کی بینیفٹس پہ, جو ایک زمانے میں تھے نا بینیفٹس کے, مطلب بہت عام کوٹ کیا جاتا تھا کہ پورنوگرافی سے نا میاں اور بیوی کے درمیان ڈسکارڈ ہو جاتا ہے. وہ اب اس پہ نئی ریسرچز, سو کالڈ ریسرچز آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں یہ بلکہ ہیلدی ہے, فیمیلس کے لیے بھی ہیلدی ہے, میلس کے لیے بھی ہیلدی ہے, یعنی پورنوگرافی. سبحان اللہ, یعنی اس طرح کی وہ چیزیں جو بڑی ہمارے کامن نوشن اور جو ہماری بڑی یعنی ایک صاف, یعنی ایک سمپل ایک سمجھدار آدمی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یار اس کے نقصانات کیا ہیں, وہ خود فیل کر رہا ہوتا ہے. بلکہ ہاں یہ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نا ایک بل کے موومنٹ بھی انہوں نے کہا تھا کہ نو نٹ نومبر والی نا ایک ہے کہ نومبر کے مہینے میں نا ہم نے کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ینگسٹرس کی اپنی موومنٹ ہے. تب اس میں یہ ہوا کہ اس میں کئی نا مطلب یعنی کیونکہ پاپولر ہے, اس پہ میمز ہیں, تو لوگ پاپولیرٹی میں یہ ہوا کہ ایون ایتھیسٹ اور نان مسلمس بھی, جو دوسرے والے جو کہ نان ریلیجیس مسلم ہیں, وہ بھی بیچ میں اس میں انوالو ہوئے. تو ہوا یہ کہ نا وہاں پر کچھ میں خود ریڈ کر رہا تھا کہ ایک ایتھیسٹ لڑکے نے کہا کہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے صرف ایک چیز کا احساس ضرور ہوا ہے کہ دس آئی ہیو این ایڈکشن, ٹھیک ہے نا. باقی چیزیں درست نہ ہو, لیکن یہ جو ساری ایک مہینہ چھوڑنے سے مجھے پتا چلا کہ میں یہ پرابلم ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ کیونکہ یہ چیزیں, کیونکہ اس بحث کے اندر کہ یہ آئدر ایڈکشن ہے یا بینیفیشل ہے نہیں بینیفیشل, اس نے ان کے بھی پھر آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں نقصان ضرور ہے, کوئی نہ کوئی نقصان. میں ایک اور چیز مینشن کروں, اریکٹائل ڈسفنکشن, اس کا کلیئر انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی دیر از نو پروف کہ اس سے ED ہوتا ہے, جبکہ دیر آر لٹرلی thousands of men who have faced this issue before the age of 35. کسی دور میں اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے نا وہ 55+ مین میں سنا جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ 35+ ایج میں اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ آئی تھنک مجھے وہ ایگزیکٹ فگر نہیں یاد آ رہا, بٹ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے. یو کین سیفلی سے کہ 35 کے بعد یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے. وائی؟ بیکاز ایک بچہ لیٹ سے 14 ایئر میں اس نے یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا. اچھا ایک چیز میں بتانا چاہوں کہ اس کو نا انہوں نے ایز این امپلس پرابلم ضرور ریکگنائز کیا ہے, ایون بڑی آرگنائزیشنز نے, کیونکہ وہ ایز این یہ امپلسو ڈس آرڈرس یہ ہوتے ہیں کہ ان کی کیوز کے اوپر کس لیول کا کنٹرول ہے بندے کا, اس بیسس پہ وہ ہے. اور اس لیے وہ لوگ کیونکہ اس کے باوجود, ان کی ریسرچ کے باوجود دراصل بہت زیادہ لوگ آتے ہیں
اس پرابلم کو لے کے آتے ہیں لوگوں سائیکالوجسٹ کے پاس, تو اس وجہ سے نا وہ سائیکالوجسٹ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. دیکھیں مسئلہ بڑا کلیئر ہے نا کہ آپ اتنا زیادہ کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا وہ لاس ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ڈیزائر ہے یا لیبیڈو وہ ٹوٹل آپ کی لاس ہو جائے گی. یو وانٹ فائنڈ پلیجر ان یور پارٹنر, ایون اف یو ہیو ملٹیپل پارٹنرز یو ول الٹیمیٹلی لوز پلیجر ان دیم, دین یو ول ٹرائی ٹو گو فار سم ادر تھنگ وغیرہ وغیرہ. بہت پھر خطرناک ہے. اس میں نا ایک اور جو چیز میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں جو ریلیونٹ ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیزائر جو ہے اس کو سپریس کرنا, یہ جو ہے نا اس سے سپریس کرنے سے نقصان ہوتا ہے. اور اس سے حالانکہ ہمارے کلاسیکل اسکالرز ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کلیئر اس بارے میں سٹانس ہے, اور ہمارے دیگر اور ہماری احادیث سے بھی یہ ثابت ہے. ٹائم نہیں ہے بیکاز وی نیڈ ٹو کنکلوڈ دس سیشن ایز ویل. تو یہ بات بالکل غلط ہے. آپ جتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیں اللہ نے اگر آپ کو حکم دیا ہے, ساری باتیں چھوڑیں, اگر اللہ نے کہا نا اس کو کنٹرول کرو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بینیفٹ ہے. آپ یہ سمجھیں کہ کنٹرول کرنے سے نقصان ہوگا اور آپ اللہ معاف کرے کسی اور دوسری ڈپریشن یا انزائٹی کی طرف چلے جائیں گے, یہ نہیں ہے. اس میں خیر کا پہلو ہے. ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علماء نے یہ بات بڑی کلیئرلی مینشن کی ہے. انشاءاللہ آئی کین گیو دی ریفرنسز ایز ویل. وہ کہتے ہیں کہ اپنی ڈیزائرس کو جتنا آپ کنٹرول کرتے ہیں, جتنا آپ دباتے ہیں, جتنا آپ ان کو دبانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ جسٹ ان کو ایک ڈبے میں بند کر دیا, نہیں, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو رائٹ وے کے اندر اس کو جو ہے نا وہ آپ مثال کے طور پہ اس کے آلٹرنیٹیو رائٹ میتھڈس کے شادی کے تھرو اس کو اگر آپ ٹیم کریں تو اف یو کین ٹیم یور ڈیزائرز یو کین ڈیفینیٹلی ڈو دیٹ اینڈ یو مسٹ ڈو دیٹ. اور جب تک نہیں تب تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اینڈ یو ہیو دی ایبلٹی. اور اللہ نے ایمینی سزا رکھی, بھائی 100 کوڑے سزا ملنی ہے زنا کی. تو اگر انسان کنٹرول ہی نہیں کر سکتا تو پھر یہ تو ظلم ہو گیا. آپ کر سکتے ہیں بالکل, اینڈ دیر آر سگنیفیکنٹ ویز. اچھا, میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ایون ایف اگر ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایڈکشن نہیں ہے, آپ مان لیں ٹھیک ہے ایڈکشن نہیں ہے, میں نکل سکتا ہوں باہر, اس کا مطلب آپ نکل سکتے ہیں آرام سے نکلیں, تو اچھی بات ہے. تو نکلیں, اس سے یہ تو پروو نہیں ہوتا کہ یہ چیز حلال ہوگی, یہ جائز ہوگی. صحیح بات. پھر تو زیادہ آسان ہے نکلنا اگر ایڈکشن نہیں ہے. ایڈکشن نہیں, آفیشلی ایڈکشن نہیں ہے, نکلیں. بہت کھل کے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو بہنیں ہیں نا انہیں سمجھنا چاہیے کہ میل جو ہے اس کا پورا یہ سسٹم بہت مختلف ہے ڈیزائر کا, اور انہیں اپنے شوہروں کو اکیلا چھوڑ کے بہت عرصے کے لیے نہیں جانا چاہیے. شوہر شاید نہ بتا سکے, وہ شاید ڈسٹریس میں ہو, اسٹریس میں ہو کہ میرے پاس ایک ذریعہ تھا. آنیسٹلی یہ ایک ذریعہ ہے, سلوشن ہے, بہت بڑا سلوشن ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا شادی ایک بہت بڑا سلوشن, تو ہم کون ہوتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی کہ دیر ہسبینڈز نیڈ دیم فار ٹو کاؤنٹر دس, اور اکیلا چھوڑ جاتی ہیں, بہت عرصے کے لیے رہنے کہیں چلی جاتی ہیں, تو پھر میلز ولنریبل ہو جاتے ہیں. ایون اگر نہ بھی رہنے تو جابس کی وجہ سے, اسٹریس کی وجہ سے, گھریلو کاموں کی وجہ سے نا وہ ان چیزوں کو ذرا غیر اہمیت یعنی کم اہمیت دیتی ہیں کہ جی میں نے ذرا آرام کرنا ہے, ریسٹ کرنا ہے, اور اپنے آپ کو اتنا خوبصورت نہیں بناتی, اپنا بناؤ سنوار نہیں کرتی, زینت نہیں اختیار کرتی. جو یعنی یہاں پہ تو زینت کا باقاعدہ حکم ہے, اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو یعنی یہاں پہ نہیں کرتی تو دوسری جگہ پہ جا کے. آئی تھنک یہ بہت آپ نے اہم پوائنٹ, سبحان اللہ, آپ کو ڈیزائر دے دیں, بہت اہم پوائنٹ ہے, خاص طور شادی شدہ کے لیے. بالکل. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انفلکس ہے سوشل میڈیا پہ, اور اگر کسی کی مطلب یعنی فالوئنگ بھی ہے اسپیشلی, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اتنے فتنے کے چانسز بھی ان کے پاس زیادہ ہیں, جو ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, جو حلال وے میں ایسوسیٹیڈ, ان کی رسپانسبلٹی بھی اتنی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور میلز کو بھی میری یہ نصیحت ہے, کچھ میلز نا دے وانٹ ٹو بی الون, وہ پھر باہر جابس کرنے چلے جاتے ہیں, وائفز کو لے جاتے ہی نہیں ہیں, تو وہ پھر جا کے ایسے پھر پھنستے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو اکیلا شیپ ہے وہ تو بھیڑیا فوراً اس کو پکڑ لے گا. تو یہ تو ایک بہانہ ہے نا کہ آپ بیوی سے جان چھڑوا رہے ہیں, آپ اکیلا رہنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ بھی آئی بلیو کہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, انہیں اپنی بیویوں کو ساتھ رکھنا چاہیے. شادی اس لیے نہیں کی کہ وہ نوکرانی بن جائے آپ کے گھر کی, بلکہ شادی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے, اور اس کا ایک مقصد ہے ایمان بچانا, اپنی چیسٹٹی کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا, اور شی ول ہیلپ یو اے لاٹ. جو نیک بیوی ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا مقصد جو شادی کا نا وہ یہ بتایا کہ جسمانی سکون, والذی خلق لکم والذی خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, والذی خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. علماء کہتے ہیں یہاں پہ سکون سے مراد بیسکلی جسمانی سکون ہے, اور وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ دوسری چیز ہے ایموشنل نیڈس کے حوالے سے. تو آپ کی بات درست ہے کہ یہ شادی کے بنیادی مقاصد میں سے بھی ہے کہ ایک دوسرے کو ہسبینڈ بھی. اچھا یہ ایک اور میں بتاؤں علی,
کئی ہسبینڈ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خواتین کی نیڈ نہیں ہے. یہ بھی بہت سمجھنے والی بات ہے کہ بہت سے خواتین کے ایسے کیسز بھی میرے پاس آئے جو اس چیز سے اسٹرگل کر رہی ہیں بیکاز دیئر ہسبینڈس آر انیبل ٹو گیو دم یہ ان کی ایک فزیکل نیڈ کو پورا نہیں کر رہے. تو یہ دونوں سائڈس میں آئی بلیو دونوں سائڈس میں آتی ہیں. جسٹ ٹو وائنڈ اپ میں کوئکلی سولوشنس پڑھتا ہوں. ایک تو وہ اس بھائی کے جو نکلا اس سے, اچھا ایک تو ایکسرسائز ہیلپس. پرسنلی میں نے بھی دیکھا ہے کہ سیلف کنٹرول ایکسرسائز سے بہت آتا ہے, کیونکہ آبویسلی آپ کا جو کیمیکل ہے انڈورفن وہ سیلف کنٹرول کیمیکل ہے, وہ ایکسرسائز سے ریلیز ہوتا ہے اور آپ میں کانفیڈنس بڑھتا ہے ایکسرسائز کر کے. وین یو گو آؤٹ, وین یو واک, یو گو ٹو جم, سائیکلنگ وغیرہ, ڈیفینیٹلی وہ سیلف کنٹرول آپ دیکھیں گے. نمبر 2 ڈائٹ ہیلپس. ڈائٹ کا بہت بڑا رول ہے. بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ون آف دا ریزنس کہ جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے ڈائٹ کا کہا کہ اپنے خالی پیٹ فاسٹنگ, جنک فوڈ, ڈیفینیٹلی آپ کا بلڈ فلو ڈیکریز ہوتا ہے تو وہ اس سے ڈیزائر بھی ڈیکریز ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جنک فوڈ کو اوائڈ کریں, طیب حلال ڈائٹ کھائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ڈائٹ کی طرف آ جائیں, اٹ ول ہیلپ. ایک بہت پاورفل, میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اس پہ کوئکلی کمنٹ کر دیں, سنسیئر توبہ, کانشیس سنسیئر توبہ, کہ اللہ کے آگے رو پڑے بندہ کہ اللہ اے میرے رب میں بس نہیں آپ کی نافرمانی کرنا چاہتا, میں تنگ آ گیا اور آپ ہی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ اللہ کو اس نام سے پکاریں, الجبار, دی کمپیلر. او الجبار کمپیل می ٹو لیو دس سن. اللہ تعالیٰ جب جبار ہے کمپیل کرے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم توبہ سنسیئر نہیں کرتے, بس وہ انکانشیس ایک توبہ ہوتی ہے, آتے جاتے استغفار کر لیا. نہیں, بیٹھ کے دیکھیں. اس بات کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو مغیرہ آپ تزکیہ پہ جو بہت بات کرتا ہے ہمارا ایک گروپ ظاہر ہے, صوفیزم والے کہہ لیں, ان کی ایک بات میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس پہ بڑا وہ فوکس کرتے ہیں کہ بٹھا کے اگلے کو پراپر کانشیس کر کے کہ نہیں تم نے آج تزکیہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے تم نے توبہ کرنی ہے. تو آئی تھنک یہ کانشیس ایکٹ آف ڈوئنگ توبہ اٹ ہیلپس اے لاٹ. آپ میں ریسینسٹائز بھی آپ ہوتے ہیں, آپ کو اللہ بھی مدد بھیجتا ہے ڈیفینیٹلی, اور آپ میں وہ ایک حیا بھی باقی رہتی ہے اور واپس آتی ہے. پھر اس نے کچھ دعائیں بتائی ہیں یہ جو نکلے تھے اس میں سے بھائی, انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا بہت پڑھتا تھا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لسانی کلہ ولا تکلنی. صبح شام کے اذکار میں بہت امپورٹنٹ کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کریں ایک لمحے کے لیے بھی. پھر میں پرسنلی کئی لوگوں کو ریکمینڈ کیا, دس دعا ہیلپ دیم ا لاٹ. اللہ محبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. اس کی ٹرانسلیشن کہ اللہ ایمان کو مزین کر دے میرے سینے میں, اور کفر کو, فسق کو, ایسے گناہوں کو کراہت انگیز نفرت زدہ بنا دے میرے لیے. یقین کریں آپ کو نفرت ہو جائے گی ان چیزوں سے, اللہ ڈال دے گا نفرت آپ کے دل میں. دس از ویری پاورفل. پھر انہوں نے ایک وہ کوٹ کیا ہے کہ جیسے حضرت ایوب نے کہا تھا نا کہ شیطان نے مجھے چھو لیا. یہ بھی الفاظ ایک تو نا وہ تو ہے نا کہ مجھے مشکل کہ شیطان نے بھی چھوا ہے مجھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا بھی ایک قسم کا مس ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ گندگی کی حالت میں ہیں اور اس زون میں ہیں تو جیسے نیک اعمال کریں گے وہ زون میں اینجلز آئیں گے, برے کریں گے تو شیاطین نے ان کا نزول ہونا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو وہ باقاعدہ مس ہے, ٹچ ہے اس کا. تو یہ اللہ سے کہیں گے اللہ شیطان نے مجھے چھو لیا, مجھے چھٹکارا چاہیے, میں بے بس ہوتا جا رہا ہوں یا بے بس ہوتی جا رہی ہوں. تو اس نے کہا یہ بہت ہیلپ کرتا ہے. پھر K9 ویب فلٹر کا ذکر ہے کمپیوٹر پہ. اب تو بہت سی ایپس آ گئی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی, تو وہ آپ سرچ کریں, محنت کریں اس پہ. اور اس نے بہت امپورٹنٹ یہ کہا کہ یور اسمارٹ فون ہیز ٹو گو اسپیشلی ڈیورنگ بیڈ ٹائم اور ایٹ نائٹ ٹائم. اور یہ واقعی بہت پاورفل ہے. میں نے دیکھا اسمارٹ فون بہت اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے اس میں جانے کے لیے. وضو کر کے کرتے سوئیں اور 2 نفل پڑھ لیں. یہ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ جنت میں شاید اس لیے میں پہلے داخل ہوں گا, جو وہ قدموں کی چاہت. اور کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں. تو ریپلیس دس, اگر موبائل فون ہے یو آر کمپلیٹلی ولنریبل, اگر اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے, اور اسٹاپ چیٹنگ ود دی اپوزٹ جینڈر. اتنی ڈیزائر بھڑکے گی آپ کی, اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں, یوں چنگاری کی طرح آپ کی ڈیزائر بھڑکے گی اگر آپ نے کسی سے چیٹنگ. تو دس ہیز ٹو گو, دس ڈیفینیٹلی ہیز ٹو گو. اینڈ اسٹاپ فیڈنگ یور لسٹ
وہی جو ہم نے کہا کہ ٹریگرس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اینڈ یس ورک آن پیوریفائنگ یور ہارٹ اینڈ ریموونگ یور کیریکٹر ڈیفیکٹس. وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ریئلائز کہ یہ کیریکٹر ڈیفیکٹ کی وجہ سے ایڈکشن پڑ گئی تھی مجھے. اور کیریکٹر ڈیفیکٹ ہے لیک آف ول پاور, لیک آف سیلف کنٹرول, یہ کیریکٹر ڈیفیکٹ ہے. سیلف ڈسپلن یا گالیاں دینا, ابیوسو لینگویج, میمز بہت دیکھنا, یہ کیریکٹر ڈیفیکٹ ہے. تو اس سے میں اس میں پڑھتا جا رہا تھا. تو یہ کچھ پاورفل ایڈوائسز ہیں. آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں تو کوئکلی. میں ایک سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ وضو میں رہیں, اپنے آپ وضو بریک نہ ہونے دیں. اوبویسلی جب آپ ایسی چیز میں پڑھتے ہیں تو آپ کا وضو تو خراب ہوتا ہے. وضو میں رہیں اوبویسلی, وضو میں آپ کو. اور اس میں انشاءاللہ یہ کہوں گا کہ جو خاص طور میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے بارے میں علم حاصل کریں. یہ ہم بہت سی ایسی چیزیں اس کے بارے میں نا ہم علم حاصل نہیں کرتے. اپنی ایون پورنوگرافی کے بارے میں جو آپ کا مسئلہ ہے نا, یو شوڈ بی اویئر آف دیٹ. یہ آپ کا مسئلہ ہے, ٹریپ آف شیطان, ٹریپس آف شیطان, یہ آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ نہیں کریں گے, آپ دوسروں پہ نا لنگر نہیں کر سکتے کہ وہ مجھے پلیٹ پہ تیار کر کے دیں گے, مجھے 1 2 3 ٹپس بتا دیں گے اور میں کروں گا اور ونڈرز ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو خود, کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ایکسپیرینشل ہے, بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے آپ بینیفٹ پرووائڈ کر سکیں ہمیں, اور آپ کی طرف سے زیادہ ہماری یعنی انپٹ ہو سکے اچھی, ہماری طرف سے شاید ہو سکتا ہے ہمارے وہ لیول آف شاید چیلنج ہی نہ ہو. ہر بندے کا چیلنج بھی الگ ہوتا ہے. بالکل. امپلس کنٹرول جو ہے وہ سبجیکٹیو ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا اپنا کنٹرول ہے یہ آپ نے خود سیلف اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے اس میں. اور بس لاسٹ بات میں یہ یوتھ کو کہوں گا کہ یو آر دی اونلی ہوپ لیفٹ. مسلمان یوتھ, ویسٹرن سسٹم پورا سکم کر چکا ہے اس کے آگے. وہ تو کہہ رہے ہیں بینیفیشل ہے, آپ ہی کھڑے ہوئے ابھی تک ماڈیسٹی کی کچھ بات آپ کرتے ہیں, تو مایوس نہ کریں سب کو. آپ کھڑے رہیں, جمے رہیں, سکم نہ کریں, سیلف موٹیویٹڈ رہیں, پاور اپنے اندر پیدا کریں. اپنی جنریشنز کا سوچیں کہ نیک اولاد کیسے ہو سکتی ہے اگر ہم اس گناہ میں پڑ گئے. آپ اگر ٹھیک نہیں ہیں, آپ کے بچے بچیاں اس کو بہت سوچیں. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, ڈونٹ سکم ٹو یور کارنل ڈیزائرز. تگڑے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں. ہر بیماری کا علاج موجود ہے انشاءاللہ, اس سے بھی آپ نکل سکتے ہیں. وی آر ہوپ فل کہ آپ نکل سکتے ہیں. اور اپنا پلان بنائیں. وی ہیو ٹو کوئٹ دس تھنگ, وی ہیو ٹو بی پروڈکٹیو. جیسے روی نے کہا تھا نا کہ پروڈکٹیوٹی کی طرف آئیں. سو کوئٹ اٹ. That's our suggestion to you and research more on it. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.